لوگ چڑ جاتے ہیں میری باتوں پہ. پتہ نہیں میں کتنا کڑوا بولتا ہوں, پتہ ہی نہیں میں کتنا کڑوا بولتا ہوں, لیکن بولتا ناپ تول کے ہوں. کیا کہنے ہیں حضرت؟ سب کو کڑوا نہیں لگتا ہے. ایک دن میں نے اس شعر کی بات کرتے ہوئے کہا تھا, روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. میں نے کہا تھا, میں نے حیرت کی بات ہے, سنی عاشق آل رسول کو تلاش کریں گے اور آل رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اعلی حضرت کو تلاش کریں. میں نے یہ بات سرکار آل رسول مارہ رضی کے حوالے سے کہی تھی تو کچھ چھچندروں کو برا لگ گیا تھا, اور انہوں نے کہا لو جی انہوں نے اعلی حضرت کو سیدوں سے بڑھا دیا, اور کہا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ بھی سید ہیں. میں نے کہا جو اصلی نسلی سید ہوگا وہ اعلی حضرت کے ذکر سے چڑے گا ہی نہیں, چڑے گا وہ جو چک بندی میں سید بنا ہوگا یا شجرے بدل کے سید بنا ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیدوں کا ماننا یہ ہے ہمارا تعلق امام احمد رضا نے کرایا ہے, اور بریلویوں کا ماننا یہ ہے کہ امام احمد رضا کو اعلی حضرت سیدوں نے بنایا ہے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. زندہ باد زندہ باد. جنتی 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 جنتی. خدا آپ کو سلامت رکھے, زندہ باد رہیں, پائندہ باد رہیں. خدا کے واسطے ہم رنگ ایسے کر لیں, اپنے رنگ ایسے کر لیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اعلی حضرت کو گالی نہ دیں. برا نہ مانیے گا, میں بریلوی ہوں اور اتنا پکا ہوں کہ میں نے 7 سال تاج الشریعہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں. سبحان اللہ. جو مجھ سے سنیت کا سرٹیفکیٹ مانگے یا رضویت کا, پہلے وہ اپنا حلالی ہونے کا شجرہ لائے. میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں. ہم کہیں نہ کہیں اپنے رویوں میں غلط ہو گئے. غلطی ہماری ہوتی ہے, لوگ اعلی حضرت کو برا کہتے ہیں. کمی ہماری ہوتی ہے اور وہ مر دی جاتی ہے اعلی حضرت کے سر پہ جا کے, لو یہ بریلوی ہیں, لو یہ بریلوی ہیں, جبکہ اس غلطی سے اعلی حضرت کا کوئی لینا دینا, کوئی لینا دینا, بولیں زور سے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ امام احمد رضا نے ہمیں پیور عاشق بنایا, پیور, بے شک الحمدللہ, خالص عاشق بنایا. اور کیسا عاشق بنایا؟ انہوں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. اتنا پیور عاشق بنایا ہمیں, اتنا پیور عاشق بنایا. وہ بلا وجہ لوگ اعلی حضرت کے نعرے نہیں لگا رہے, بلا وجہ نہیں لگا رہے, بلا وجہ نہیں لگا رہے. روز فجر ہوتی ہے, روز مسجدوں سے آواز آتی ہے, ڈال دی قلب میں. جو پڑھتا وہ پڑھ لے میرے ساتھ, ڈال دی قلب میں. اب بھی سارے نہیں بول رہے ہیں, ڈال دی قلب میں. یہاں کوئی سلے کلی تو نہیں بیٹھا ہے نا؟ نہیں, صرف گاؤں کے لوگ تو نہیں ہوں گے نا, باہر کے بھی آئے ہوں گے. باہر کے کتنے لوگ آئے بیٹھے, ادھر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. ہائے 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 ہائے, خدا سلامت رکھے بھائی. جیت گئے آپ لوگ, جیت گئے. جب شمع جلتی ہے تو پروانے پوچھا نہیں کرتے ہیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. محفل حضور کی ہو تو دیوانے بھی نہیں پوچھا کرتے جانا ہے. جہاں روشنی دیکھی بس چل دی ہے, چل دی ہے. اور یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, ہم یہی بتانا چاہتے ہیں. حضور کی نسل کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آل نبی ہیں, اولاد آل نبی ہے, اولاد علی ہے. شکر پروردگار کا کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام عطا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات, جب کبھی
کثرت نعمت پہ شکریہ کا سجدہ کرو، جب کبھی کثرت دولت پہ آپ شکریہ کا سجدہ کرو، جب آپ صحت اولاد پر شکریہ کا سجدہ ادا کرو، تو جب کبھی احمد رضا کی یاد آ جایا کرے تو ایک شکریہ کا سجدہ کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر اعلی حضرت نہ ہوتے نا تو پتہ نہیں ہمارے عقیدوں کا بنتا کیا۔ بے شک چاہیے حضرت، سیدھی سی بات، پتہ نہیں ہمارے عقیدے کا بنتا کیا۔ میں بھی آ رہا تھا نا تو راستے میں ایک چاہنے والے نے کہا کہ شو روم کھولا ہے، قدم رکھ دیں، ادگھاٹن آگے جا کے کچھ دنوں میں آپ آئیں گے نہیں۔ من کے بھائی مجھے ریبن کاٹنا بھی نہیں آتا، کاٹنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں آتی، ہم سے تو جوڑنے کی چیزیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں، تو کہنا کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، آ جائیے پھر۔ تو میں نے کہا ہم چلے گئے، تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ میں بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں کو سن رہا ہوں لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ فیصلہ اب تم کرو گے، کیا بات ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس نے کہا انجینئر کو بھی سنتا ہوں میں، اچھا انجینئر کی باتیں دماغ میں بڑی اچھی فٹ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی ان پڑھ، تو بھی ان پڑھ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، جاہل کے دماغ میں جلدی فٹ ہوگی، کیا بات ہے، تو کہہ رہے اس کی ذرا جلدی آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتا واجب الوجود کے حوالے سے عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ بولا جی میں سمجھا نہیں۔ اللہ اکبر، تو میں نے کہا چل یہ بتا خدا کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ صاحب ہم کوئی مولانا تو ہے نہیں۔ تو میں نے کہا بس یہی بتانا چاہتا ہوں جو تمہیں اور ہمیں نہیں آتا نا تو ہم وہ اس سے سیکھیں جسے رب نے عطا کیا ہے، بے شک بے شک، رب نے عطا کیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس صدی کے سب سے بڑے علامہ کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سب سے بڑے علامہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے کیا کہا جاتا ہے؟ امام، امام۔ اور اگلی بات کہنے لگا ہوں صرف امام احمد رضا سب سے بڑے علامہ کو نہیں، اس صدی کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، چیلنج ہے میرا ان مکاروں کو جو اتنے صوفی ہو گئے کہ بالوں کی تمیز نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو اتنے صوفی بن گئے کہ جنہیں ناخونوں کی تمیز نہیں۔ کیا بات ہے، چیلنج ہے میرا ان کاسمیٹک کے دکانداروں کو جو 10 انگوٹھیاں پہن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے ملو علی ملے گا۔ میں نے کہا ان سے ملو گے تو شیطان ملے گا اور رضا سے ملو گے تو ڈائریکٹ علی کا پتہ ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور غوث اعظم۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بچیے نکلیے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ہاں اللہ نے اس قوم کو بھی زندہ رکھا ہے، یہ قوم ابھی مٹی نہیں ہے اور یہ مٹے گی بھی نہیں قیامت تک، کیونکہ دین کی ذمہ داری انہی کے کندھے پہ رکھ کے گئے ہیں میرے نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب دین ہمیں لاجواب، بہت عمدہ، وہ جو پیپ جوڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی لگاتا ہے، وہ دین سکھائے گا؟ دین سکھایا ہے امام احمد رضا نے، ہائے ہائے، دین سکھایا ہے امام احمد رضا، امام احمد رضا نے۔ ہاں صورت بھی ابلیس جیسی لگتی ہے۔ قوم گمراہ کیوں ہو رہی ہے جانتے ہو؟ جس سے جو لینا تھا اس سے لیا ہی نہیں۔ ہم نے آٹو والے کو جہاز تھما دیا، کدھر جانا ہے؟ اگر آٹو والا جہاز چلائے کیا بنے گا؟ ارے سیدھا مردہ ہی بنے گا بندہ یار، اور کیا بنے گا؟ بول کیوں نہیں؟ کیا بنے گا؟ تو جس کا جو کام ہے اسی کو کرنا چاہیے نا، بولو، جس کا جو کام ہے اسی کو کرنا چاہیے۔ میری قوم کا نوجوان نا موبائل پہ دیکھ رہا ہے، ارے ڈاکٹر صاحب کی کیا دلیل ہے صاحب، ڈاکٹر صاحب ارے اس سے آپریشن کراؤ بھائی، اس سے مسئلہ نہ پوچھو، مرضی کے مطابق تھوپ دیتا ڈاکٹر۔ کئی حوالے غلط ہیں اس کے، ہے کئی حوالے غلط ہیں۔
اپنے مطلب کے مسائل نکال کے لاتا ظالم، اور لوگ اس کی تقلید کرنے لگ گئے۔ اب نکلا ابلیس کا چیلا پیغمبر، ربیع الاول سے پہلے ہی گرفتار ہو گیا۔ مجھ سے کسی نے کہا پیغمبر پکڑا گیا، میں نے کہا تجھے نہیں پتا ہے؟ بولا کیا؟ میں نے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ کیا انداز بیان ہے، کو تو سبحان اندر اللہ۔ جانا ہی تھا۔ ایک شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے، دوسرا شیطان یہ ربیع الاول میں قید کر دیا گیا ہے نا۔ تو نوجوان ادھر ہی چل رہے ہیں، ادھر ہی وہ کہہ رہا ہے یہ عشق میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ویسے کرنی نے دانت کیسے توڑ دیے؟ کون بے وقوف ہوگا جو دانت توڑ دے گا؟ میں نے کہا گدھے تجھے پتا نہیں، ڈاکٹر اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس سے بڑی بات کر گئے ڈاکٹر اقبال، تو دانت پہ اٹکا ہوا ہے، تو دانت پہ اٹکا ہوا ہے، تو ابھی دانت پہ اٹکا ہوا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی دیکھ، تیر چل رہے میرے نبی کی طرف، تو صحابہ اپنا سینہ لگا کے کھڑے، تیر لگتا ہے تو ہلتے نہیں، بچتے نہیں، بچتے نہیں، ہر بار میں کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، میرے مصطفیٰ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہیں لگے ہاتھوں ایک بات اور کہہ دوں، برداشت کریں گے؟ کریں گے کیوں نہیں، سارے سنی بریلوی بیٹھے۔ برداشت انہیں نہیں ہوگا جو یزید کے رشتے میں کچھ لگتے ہوں گے۔ ہم تو حسین کے رشتوں میں آتے ہیں۔ کیسے رشتے میں؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہم تو اس رشتے میں آتے ہیں، ہم تو اس رشتے میں آتے ہیں۔ جانتے ہو کربلا میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا تھا؟ امام حسین کی طرف۔ جانتے ہو؟ جانتے تو ہو گے لیکن ڈر کی وجہ سے نام نہیں لے رہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ بولا کرو بھلے ہی غلط بولا کرو تاکہ اصلاح ہو جائے۔ کیا بات ہے، سب سے پہلا تیر عمرو ابن سعد نے چلایا تھا۔ یہ عمرو ابن سعد کون ہے؟ کس کا بیٹا ہے جانتے ہو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا۔ ذرا سنیے گا میں جو بتانا چاہتا ہوں۔ یزید نے غلطی کی ہے تو ذمہ دار حضرت امیر معاویہ نے، یہ یاد رکھیے، بے شک بے شک، ذمہ دار حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یزید کا بہانہ لے کر کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو زبانیں کھنچتی ہیں نا، کھلتی ہیں، وہ قیامت میں کھینچی جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہ دیکھیے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، حضور کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، حضور کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، ہائے 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 ہائے، اور میرے نبی نے اپنی تلوار، اپنی کمان عطا کی، فرمایا ارمی یا سعد، سعد تیر چلاؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، آپ کے مقدر پہ قربان جاؤں، آپ کے نصیبے پہ قربان جاؤں، کمان تھمانے والا میرا نبی، اور اپنے ترکش سے تیر نکال کے دینے والا میرا نبی۔ اور آقا کہتے تھے ارمی یا سعد، فدا کا بھی و امی، اے سعد کائنات کے ماں باپ محمد پہ قربان ہوتے ہیں، اور میرا نبی یہ کہتا ہے ارمی یا سعد، سعد تیر چلاؤ، تم پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے، محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ باپ اتنا بڑا ہو، بیٹا بدبخت ہو سکتا ہے، امیر معاویہ حضور کے صحابی ہے، بیٹا یزید پلید ہو سکتا ہے، جس طرح سے حضرت سعد کا، حضرت سعد کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، غور سے سنیے، اس لیے دوہرا رہا ہوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا عمر کے بگڑنے میں کوئی قصور نہیں ہے، اس طرح امیر معاویہ کے یزید کے بگڑنے میں کوئی قصور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر۔ بڑی تیزی سے یہ ہوا چلنے لگ گئی ہے، بڑی تیزی سے رافضیت، خارجیت بڑی تیزی سے پنپ رہی ہیں، بہت تیزی سے۔ خدا کا شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے جن کے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں
یہی وجہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور پھر یہی تو گاتے ہیں ہم لوگ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کیا کہنے، لکھ لو اور گانٹھ باندھ لو، جنت میں وہی جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت ہے نا؟ اچھا پیغام ہے۔ یہ کیسے ملا نظریہ ہمیں؟ امام احمد رضا کی ذات سے ملا ہے، امام احمد رضا کی ذات سے ملا۔ شکر ہے ہم امام احمد رضا والے ہیں اور اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے ہیں، ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ کئی بار لوگ نہ بات کر دیتے وہ پٹھان تھے یار، ان پہ وہ جو نسل تھی نا ان کی، اس کا جو تھا بڑا روب تھا، اس لیے جو بھی لکھا کٹر ہی لکھا۔ میں نے کہا پڑھ، تجھے پتہ ہے عشق کی شدت کتنی ہوتی ہے؟ میرا امام کہتا کل کے رضا ہے خنجرے، ہائے 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 خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میرا امام کہہ رہا واہ واہ واہ، ہے۔ کیا اور تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ پٹھانی غالب تھی ان پہ، پٹھانی غالب تھی۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، آج نا جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک ٹائم کی، اور کلمہ بھی درست یاد نہیں ہے، اور مر جا رہا نا تو مرید گھیر گھار کے نا اس میں برف لگا دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ برف لگا کے پیک کر کے اسے ٹھنڈ میں، ایسا لگتا عذاب دنیا سے شروع ہو گیا۔ ہاں جی، سردی کا بھی ایک عذاب جہنم میں ہے، ہاں گرمی کا تو ہے ہی ہے، ٹھنڈ کا عذاب بھی جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر، اور سردی کا عذاب گرمی سے ہلکا مت سمجھنا، بہت سخت عذاب ہے۔ پیر صاحب کے لگا دیا برف اور کہہ رہا زیارت کرا رہے، دھڑا دھڑ اتر چھڑک رہے ہیں، پوری بدبو۔ ایک جگہ ایک پیر صاحب مر گئے تو مزار بنوایا نا، تو کسی نے کہا یار سوراخ کھول دو قبر میں کیونکہ برکتیں آتی رہیں گی، سوراخ چھوڑ دیا۔ 3 دن بعد ایسی بدبو نکلی کہ پورا محلہ چھوڑ کے باہر۔ اللہ اکبر، اللہ کے راز اللہ ہی جانے۔ بے شک، اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ نا، کتنے بھی بڑے ہو جاؤ تو اتنے چھوٹے رہنا کہ اپنے گناہ یاد رہے، بے شک، بے شک، بس کتنے بھی بڑے ہو جاؤ اتنے چھوٹے رہنا کہ آپ کو اپنے گناہ یاد رہ جائیں، اور کبھی اتنے بڑے مت ہو جانا کہ آپ اپنے گناہوں کو بھول جائیں۔ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ندامت رہنی چاہیے، نظریں جھکی رہنی چاہیے۔ آج تو جسے دیکھو جنت بانٹ رہا، بے شک، لے جا 100 روپے دے دیے تو بولے بھائی اسے جنتی دیکھ لو، پتھر لگوا دیتے ہیں اس کے نام کا کہ یہ جنتی ہے بھائی، یہ جنتی ہے۔ اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ بے شک، جنت پوچھنی ہے تو پوچھ بلال سے کہ کیا قیمت لگائی جنت کی، ہائے 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 ہائے، پوچھ زنیرہ سے کتنی قیمت ادا کی ہے جنت کی، پوچھ حضرت سمیہ سے کیا لگا ہے جنت کے لیے۔ ہاں کبھی پڑھو نا حضرت زنیرہ کو۔ حضرت زنیرہ کون؟ جو جن کا مالک کافر ہے اللہ، لیکن عشق حضور سے ہو گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فرصت ملتی ہے نا تو پھر گیت ہوتا ہے نبی 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 نبی۔ آج دنیا سوچ رہی ہے قید میں ڈال دو، آئی لو محمد کہنے پہ پابندی لگ جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں، اس نعرے کا ہم پردرشن کر رہے ہیں، مگر یہ قوم کیا جانے دنیا کہ اس نعرے کا تعلق ہمارے کاغذ، ہمارے بینر، ہماری دیواروں سے نہیں، یہ نام تو ہمارے دل کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، سرکار مفتی اعظم نے کیا کہا تھا؟ خدا ایک پر ہو ہائے 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 ہائے، تو ایک پر محمد، ہائے ہائے، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں۔ ہائے ہائے، مفتی اعظم سرکار کہتے اگر میں اپنے دل کے 2 ٹکڑے کروں نا تو ایک ٹکڑے پہ اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پہ محمد لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں چلوں آگے، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ ذرا کہہ دیں ادھر والے یا رسول اللہ۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس کچھ سمجھا کے بات ختم کر لوں گا آپ کو۔ خدا سلامت رکھے۔ یہ تمام تر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت زنیرہ دشمن کی باندھی، دشمن کی گھر کی کنیز ہے، لیکن کلمہ حضور کا پڑھ لیا، نبی 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 نبی۔ مالک نے سنا، کوٹ لیا، مارا، کوٹ چھوڑ کلمہ کا، جان جائے گی
نام نہیں چھوڑا جائے گا، ہائے 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 نام نہیں چھوڑا جائے گا. کمزور پتلی دبلی حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ پتلی دبلی ہیں، ہاتھ پکڑ کے نا، ہاتھ پکڑ کے لایا ابو جہل کے پاس. کہا چل یار تو کر ایسا، میں تھک گیا ہوں، تو اس سے کلمہ چھڑوا دے. کہا کس کا؟ کہ دیکھ غلام میری ہے، وہ کلمہ پڑھتی ہے محمد عربی کا. اس نے جب اتنا سنا کہا لا یہ تو اس کی اوقات کیا ہے، یہ تو سو کی ساکھی ہے، 2 ہاتھوں میں چھٹوا دوں گا. مگر ظلم اور کفر دونوں تھک گئے تھے، لیکن زنیرہ نہیں تھکی تھی. وہ سوچ رہے تھے کہ پتلی دبلی ہے، ہلکی مار پہ ڈر جائے گی. کہا تھا زنیرہ یہ طاقت اور ہمت کہاں سے لاتی ہے؟ حضرت زنیرہ نے کہا تھا ابو جہل کان کھول کے سن لے، دنیا کی عورتوں کی رگوں میں لہو بیٹھا ہوگا، میری رگوں میں عشق رسول رہا کرتا ہے. میری ہڈیاں توڑو گے نیمبوں کی جگہ عشق رسول نکلے گا، رگیں کاٹو گے لہو کی جگہ پر عشق رسول نکلے گا. حضرت زنیرہ نے کہا تھا وہ کافر سن، تو مار کے تک جائے گا، نبی کی عاشقہ نبی نبی کہتے کہتے نہیں تھک سکتی. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اگلی بات کروں ذرا بول دیں یا رسول اللہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں جی ہمارے نبی سے رشتہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں چھوڑے گی. کہا نہیں. اللہ اکبر. سنیں حضرت عمر آ رہے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائیں. ابو جہل تھک گیا. اس نے کہا عمر خطاب کے بیٹے ذرا ادھر آ. کیا بات ہے؟ کہا یار میں تھک گیا ہوں، یہ کلمہ نہیں چھوڑ رہی ہے. اللہ اللہ. حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے. آپ کے ہاتھ میں نا کوڑا تھا یا کوئی کپڑا تھا، وہ حضرت زنیرہ کے گلے میں ڈال کے نا ایسے لپیٹ دیا جس سے آنکھیں باہر آ گئی، آنکھیں باہر آ گئی. مارتے مارتے تھک گئے، اور جب تھک گئے نا حضرت عمر پانی پینے لگے. زنیرہ نے کہا عمر کیا بات، تو مار مار کے تھک گیا، میں پٹتے پٹتے نہیں تھکی ہوں. ہائے 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 ہائے. عمر اب تو بتانا تیرا کفر پکا ہے یا میرا ایمان پکا ہے؟ تجھے پانی کی ضرورت پڑ گئی پیٹنے والے کو، اور میں پٹ پٹ کے پانی نہیں پی رہی ہوں. عمر پی لے اور مار کے دیکھ لے، اندازہ لگا لے رشتہ تیرا پکا ہے یا حضور سے رشتہ میرا پکا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. حضرت عمر نا ایمان نہیں لائے، چھوڑا. بولے بھائی یہ تو ہی سنبھال. کیا بات ہے. نکل گئے. اب ابو جہل نے کیا کیا جانتے ہو؟ ابو جہل نے نا سریا گرم کیا. اللہ اکبر. آج کا فرعون، آج کا ابو جہل اتنا ستم نہیں کر سکتا ہے. تم نے لاٹھیاں ماری، تم نے منہ توڑے، اللہ تم نے جوان زخمی کیے، ہاں تم اتنا نہیں کر سکتے ہو جتنا ہم جھیل چکے ہیں. کیا بات ہے حضرت. تم اتنا نہیں کر سکتے ہو جتنی ہماری تاریخ میں اوراق میں خون بہا چکا ہے، اتنا کوئی نہیں بہا سکتا ہے. ہاں حضرت زنیرہ سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ. بول دو ذرا زور سے یا رسول اللہ. اچھا میں نے نہیں سنا آج تک کسی نے زور سے سبحان اللہ کہا ہو تو جلسے میں مر گیا ہو. ہاں مر گیا ہو کوئی، مر گیا ہو کوئی، ایسا میں نے نہیں سنا. اور نہ زور سے سبحان اللہ کہنے والوں کو پولیس لے کے گئی. کیا بات ہے حضرت. اور لینے بھی آ جائے تو ڈرو گے؟ ہائے ہائے. نہیں نا تو پھر بولو نا سبحان اللہ. کیا بات ہے. خدا سلامت رکھے. ادھر والے لوگ نا تھوڑے سے کمزور پڑ گئے. خالی لنگر کے سہارے تو نہیں آئے تھے نا، کچھ کھا کے آئے تھے کھانا گھر سے. اگر لنگر کے سہارے بھی آیا کرو نا تو تھوڑا سا کھا کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے. کیا بات ہے حضرت. کیا بات ہے. جتنے لوگ کھا کے آئے ذرا بول دے سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے. میں بتا رہا ہوں عشق کیا ہے. تو ابو جہل نے کیا کیا جانتے؟ ابو جہل نے نا سلاخیں گرم کی، سلاخیں لوہے کی، اور کہا زنیرہ آخری بار کہہ رہا ہوں چھوڑ دے. تو کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے حضرت زنیرہ کی آنکھ پہ جلتی ہوئی گرم سلاخ لگائی جس سے آپ کی آنکھ ختم ہو گئی. آپ نے نا ایسے ہاتھ رکھا اور رو دی، رو دی. پھر اس نے کہا ایک آنکھ بچی ہے تیری، آخری چاند سے مان جا. جب اس نے کہا کہ مان جا، کہا اب بھی نہیں. اس نے دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی. یوں ہاتھ لگائے. ابو جہل نے کہا جب روئی نا ہاتھ پہ رکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ
اس نے کہا کہ پہلے مان جاتی تو آنکھ نہ بچ جاتی. حضرت زنیرہ نے کہا تھا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میری آنکھ چلی گئی ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کاش خدا ہزاروں آنکھیں دیتا ساری حضور کو قربان. ایک عورت کا عشق, یہ ایک عورت کا عشق ہے. کہا کاش خدا 1000 آنکھیں دیتا ساری لٹا دیتی. تو اس نے کھسیا کے کہا سن, آنکھیں میں نے لے لی ہیں, جس کے لیے دی ہیں اس سے کہہ اگر طاقت ہو تو آنکھیں لوٹا دے. یہ ابو جہل کہہ رہے, اور یہ کہہ کے چوک میں ڈال کے چلا گیا. حضرت زنیرہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, بیمار ہے, کمزور ہے, نہیں تو ناتواں ہے, آنکھوں سے لہو بہ رہا ہے, روشنی جا چکی ہے. آپ زمین پہ لیٹے لیٹے کہتی ہے یا رسول اللہ, شکایت اس بات کی لگی ہے کہ آنکھیں چلی گئی ہے, بات اس کی آ گئی ہے کہ لوگ نے تیرے رشتے کا تانا دے دیا ہے اور تیری طاقت کو چیلنج کیا ہے. مدینے والے اتنا تو کرم کر دے کہ جو آنکھیں لے کے گئے ہیں تو دے کے دکھا دے, تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ لینے والے سے دینے والا بڑا ہے. جب اتنی بات کہی ہے, آنکھوں میں روشنی تو لگی تھی, اچانک خوشبودار ہوائیں چلی ہے. حضرت زنیرہ نے لمبی لمبی سانسیں لی ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. جیسی خوشبو تیز ہوئی ہے, نبی کو پکار کے کہتی ہے یا رسول اللہ آ گئے ہو. آقا نے کہا تھا زنیرہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتی سرکار آنکھ والے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, عشق والے اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ لیتے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. کہا شانداز میں خوشبو سے پہچان گئی میرا محبوب آ گیا ہے نا بھائی. یہ تو حضور کے کرم کے اوپر موقوف ہے, حضور کے کرم کے اوپر. کبھی ہم لوگ مائک میں کہتے ہیں نا, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچے, کبھی یہ مت کہا کرو وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ. حضور پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتا. حضور آقا ہیں, ہم نوکر ہیں, اور نوکروں کو اوقات میں رہنا چاہیے. وہ وہاں سے چاہیں تو سفر کر لیں اور نہ چاہیں تو وہاں سے لیٹے لیٹے پوری محفل کو ملاحظہ کر لیں. اور ہمارا نبی اتنا کریم ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بے شک چاہتا ہے تو در پہ بلا کے نواز دیتا ہے, اور اگر چاہتا ہے تو گھر پہ آ کے نواز دیتا ہے. ہمارا نبی چاہے تو در پہ بلا کے نواز دے, اور چاہے تو گھر پہ آ کے نواز دے. ہاں, تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے وہ آئیں گے تو گھر سے چل کے آ. مرضی ہے ان کی, آقا ہیں وہ توجہ کر لیں, یہ بڑا کرم ان کا. وہ صرف توجہ کر دے تو یہ ان کا بڑا کرم ہے, ان کا بڑا کرم ہے. ہاں, کئی بار کہتے نا جی تمہارا عقیدہ حضور زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ دکھائی تو اندھیلے تجھے بہت کچھ نہیں دے رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دکھائی تو بہت کچھ نہیں کہ نہیں میں تو 8 سال مدینے میں نوکری کر کے آؤں, میں ان کے جالیوں کے آگے جھاڑو لگاتا رہوں, میں نے نہیں دیکھے. میں نے کہا تو تھا جالی کے آگے. وہ نہ چاہیں جو دروازے پہ جو 40 کھڑے تھے انہیں دکھائی نہیں دیتے, تو اندھیلے تجھے کہاں سے دکھ اچھا اشارہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بولے پھر تم کیوں کہتے ہو کہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہم نے اس سے سنا ہے جس نے دیکھا ہے. کہا کس نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا تجھے زبان کا فرق دکھائی نہیں دیتا؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے, اور جو دیکھ کے آیا نا وہ کہتا لمیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے, تجھ کو شہید و سر آ جانا ہے. کہہ رہا کس نے دیکھا؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت انہیں کہاں سے دکھ گئے؟ میں نے کہا سن, انہیں دیکھنے کے لیے عشق چاہیے, ورنہ آنکھ تو ابو جہل کے پاس بھی بہت بڑی والی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت بڑی والی آنکھ تھی ابو جہل کے پاس, لیکن اسے حضور ٹپے نہیں. کیا بات. دیکھے کس نے؟ بلال نے. دیکھے کس نے؟ بلال نے. ایک نظر دیکھا تھا. کہتے ہیں یار بتا تو صحیح, ہے جو گزر کے گیا ہے یہ کون گیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کا پورا مکہ دشمن ہے.
کا نام بتاؤ، کا محمد ابن عبداللہ۔ اس نے کہا کوئی دشمنی کرے یا نہ کرے میں تو ان سے یاری نبھاتا رہوں گا۔ ہے نا جی؟ توجہ ہے، چلوں آگے؟ آگے نہیں ہے نا ابھی؟ نہیں تھکے تو بولے ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں دل لگ رہا ہے نا محفل میں، اور جب دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا محفل پہ حضور کی توجہ ہو گئی۔ کیا بات ہے! میں فیضان بھائی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر محفل سے کوئی اچانک کہے یار اچھا نہیں لگ رہا چلوں، تو پھر وہ نہ سوچے میں عقل مند تھا سویرے نکل آیا۔ وہ جا کے لقموں پہ جا کے ٹیسٹ کی مشین لگا دے، حرام کھاتا تھا کہ حلال کھاتا تھا، کیا وجہ تھی، اتنے لوگ بیٹھے رہ گئے، حضور نے مجھے ہی کیوں اپنی محفل سے اٹھایا تھا؟ اللہ، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ساحل بھائی اور ان کے احباب نے یہ محفل سجائی ہے، دیوانوں نے سجائی ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ کیا بات ہے! مولوی اوپر سے کہتا رہتا ہے، فیضان برکاتی صاحب کہتے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو دھاکڑ بول جاتا تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق یہاں سے ہونا چاہیے۔ کہاں سے ہونا چاہیے؟ دل سے ہونا چاہیے، دل سے۔ جب بھی پکارو حضور کو دل سے پکارو، دل سے پکارو، وہ کریم ہے، اور ایسے کریم، وہ کہا تھا نا حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے نا؟ توجہ کر لو بات جو میں کہہ رہا ہوں، کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ ہاں بھائی بہت اچھا سن رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رہے۔ ایسے بھولو گے تو پھر میں بھی بھول جاؤں گا۔ کیا بات ہے! تو کبھی سنیں جو بتانا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جس نے 10 بھگونے بنائے اس کی 12ویں منظور ہوگی، جس نے 20 بھگونے بریانی کے لٹا دیے اس کی 12ویں منظور ہوگی۔ میں سمجھا رہا ہوں دل کیا ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جانتے ہو بے دلی سے کوئی 36 نہیں 3600 بھگونے بریانی کے لٹا دے، شاید وہ بھی حضور کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، جتنا دل سے لٹایا ہوا 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ ان کے نام پہ کام آ سکتا ہے۔ کیا بات! تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے اب کی بار بھی آئے نا تو صرف امیروں کے دروازے پہ لنگر نہ ہو اور غریب کے دروازے پہ لنگر ہو، ہائے 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 ہائے، کچھ بھی نہ ہو، پانی لے کے کھڑے ہو جانا، کیا بات ہے! کہنا میرے حضور کی آمد کا دن ہے، آج پانی پی کے چلے جاؤ۔ کیا بات ہے! یہی کر لینا، کم سے کم یہی کر لینا، بے بسی کے آنسو نہ بہانا۔ ہمارا نبی مطلبی نہیں، ہمارا نبی مطلبی نہیں، ہمارا نبی بھید بھاؤ والا نہیں، اس کی بارگاہ میں ہر وہ مقبول ہو جاتا ہے جو دل لے کے جایا کرتا ہے، جو دل لے کے جایا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی محفل لگی، ہزاروں کا مجمع میرے سامنے، کوئی عاشق کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، ہے نا؟ مجھے بات یاد آ رہی، ایک بندہ تھا نا بڑا غریب تھا، اور وہ امیروں کو دیکھتا تھا حضور کا میلاد مناتے ہوئے، اس نے کہا کاش کبھی میں بھی میلاد مناؤں۔ سوچا کیسے مناؤں گا، کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نکالتا رہوں۔ وہ تھوڑا تھوڑا حصہ نکالتا رہا، کئی برس کے بعد اسے لگا کہ ہاں اکٹھا ہو گیا ہے۔ اس نے 12ویں میں نا حضور کی ولادت کے جشن میں صبح سے لنگر چالو کر دیا، اور عام اعلان تھا جس کا جی چاہے کھا کے جائے، یہاں دھرم نہیں پوچھا جائے گا، سبحان اللہ، یہاں ذات نہیں پوچھی جائے گی، یہاں مذہب کا نعرہ نہیں لگوایا جائے گا، آؤ اور کھا کے جاؤ اور دنیا کو بتاؤ اس کا لنگر چل رہا ہے جو انسان تو انسان جانوروں کو بھی کرم سے نوازنے کے لیے آیا۔ آتے رہے، کھا کے جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ شام کو اس نے رکھی محفل، سبحان اللہ، ایسی محفل جیسے اب لگی ہے، اور جانتے ہو محفل رکھی گھر میں، اور دروازے پہ نا کپڑا بچھا کے بیٹھ گیا۔ توجہ کریں، جو بھی آتا نا گھر میں اس کا پیر چھوتا اور
چوم لیتا. اللہ کسی نے کہا اتنا پیسے والا بندہ ہے, صبح سے علاقے کو لنگر کھلاتا رہا, اب اتنی چھوٹی حرکت سب کے پیر چوم رہے. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جی میں بندہ تو چھوٹا سا ہوں, جو کام لیا ہے حضور نے نا یہ ان کی مرضی ہے. کہا تو پیر کیوں چوم رہا ہے؟ کہا میں نے اپنے علماء کو فرماتے سنا ہے جہاں محفل لگتی ہے حضور کی وہاں آقا آیا کرتے ہیں. اس امید پہ سب کے پیر چوم رہا ہوں کہ کاش دھوکے ہی سے صحیح میرا ہاتھ حضور کے قدموں تک پہنچ جائے. اللہ یہ درد ہوتا ہے نا, اور جب یہ احساس ہوتا ہے اور جب یہ خیالات ہوتے کہ دھوکے گی سے سگی کم از کم حضور کے قدموں تک میرے ہاتھ پہنچ جائے, یہ سوچ کے سب کے پیر چومتا رہا. وقت گزرتا گیا. 8 دن کے بعد اسی عالم سے ملاقات ہوئی جس نے اس کے گھر آ کے نبی کا ذکر کیا تھا. توڑ کے قدموں سے لپٹ گیا. کہا تیری مہربانی ہے میری مشکل آسان ہو گئی. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا مقدر جاگ گئے تھے. کہا کیسے؟ کہا تم تو میلاد پڑھ کے گھر آئے تھے, میں بستر پہ لیٹا, آنکھ لگی تھی, خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ گئے تھے اور آ کے کہا تھا اعلان کر دے جتنے تیرے گھر آئے تھے اللہ نے سب کو میرے ذکر کے صدقے میں جنتی بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, ذکر مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. توجہ ہے نا؟ چلوں آ کے بات بڑے مزے کی ہے, بات بڑے مزے کی ہے. حضرت زنیرہ نے کہا آقا ابو جہل ایسے کہہ کے گیا ہے, ایسے کہہ کے گیا. میرے نبی کے ہاتھ اٹھے. حضرت زنیرہ کہتی میری آنکھوں کی روشنی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی. بریلی سے آواز آتی کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب بات یہاں تو ختم ہو گئی, یہاں ختم ہو گئی. اب اگلی بات دیکھو, اگلی بات بڑے مزے کی ہے. حضرت عمر چلے حضور کے قتل کے ارادے سے. جی نے کہا بہن ایمان لے آئی ہے, ان سے بعد میں بات کر, پہلے گھر سنبھال. دروازہ بجایا, سب کو پتا ہے, بہن کے گھر گئے, بہنوئی کو بھی مارا, بہن کو بھی مارا. جب مارتے رہے نا, حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے, میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, لہو میری رگوں کا بھی گاڑھا نہیں ہوا ہے, کر اپنا کام. اگر تو کفر میں پکا ہے تو تیری بہن ایمان میں پکی ہے. تو حضرت عمر نے پھر کیا کہا؟ حضرت عمر کہہ رہے اتنی پکی بہن جو سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کرتی, آج چیلنج کر گئی. اچھا چل یہ بتا اسلام کیا ہے, وہ بتا کیا پڑھ رہی تھی. پھر عمر کی بہن کا تیور دیکھو, عمر کی بہن کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کیا کہنے, ہاں عمر کی بہن کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کہنے لگی عمر سن, تو ناپاک ہے کیونکہ تو کافر ہے, اللہ, اور ہمارا قرآن پاک ہے, پاک ناپاکوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے. چل سن ایک کام کر, پڑھ کے میں سنا دوں گی, تو غسل کر لے. خدا کی قسم ادھر عمر پانی ڈال رہے تھے, رب عمر کے دل کا کفر دھل رہا تھا. اب یہ کیا ہوا, اب انہوں نے پڑھا قرآن کی آیتوں کو, بہن نے پڑھ کے سنایا, روئی چیخ نکل گئی. کہا چل وہاں لے چل جہاں رب کا محبوب بیٹھا ہے. دار بنی ارقم میں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, میرے نبی کے چچا کھڑے, حضور عمر آیا ہے, تلوار بھی ساتھ ہے, دروازہ کھولوں؟ میرے نبی نے فرمایا کھولو دروازہ. کہا حضور ارادہ غلط ہوا تو؟ چچا کی طرف میرے نبی نے دیکھا, چچا بول پڑے ارادہ غلط ہوا نا تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر کاٹ دیں گے. اللہ, ہاں یہ میرے نبی کے چچا کے تیور تھے. اللہ, کہا اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے. میرے نبی کا شیر چچا, ایسا شیر کہ جو شہید بھی ہو گیا تھا تب بھی کفر کانپ رہا تھا اس کے جسم کو دیکھ کر. میرے نبی کا شیر چچا میرے حمزہ, کہا آنے دو, ارادہ غلط ہوگا اسی کی تلوار سے اسی کا سر اڑائیں گے اور بتائیں گے نہ کفر کل طاقتور تھا نہ آج طاقتور ہے. کھولا دروازہ, عمر آ گئے اندر, لیکن آج گردن جھکی ہے. حضور نے پکڑی چادر, جھٹکا دے کے کہا عمر کب مانے گا, کب مانے گا, اب تو مان جا.
جیسی اتنا کا تلوار چھٹ کے گری، عمر قدموں میں آ گئے. اللہ کہا محبوب اب تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا. اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ نماز کدھر ہوتی ہے؟ کہا اندر. کہا چھپ کے کیوں؟ کہا بھی کمزور ہیں ہم. تو کہا اب کمزوری دور، عمر آ گیا ہے. واہ واہ واہ. یہ حرام کے جنے کیا جانے جو عمر پہ بھونکتے ہیں. بے شک بے شک. ان کتے کے پلوں کو کیا پتا عمر کیا ہے. سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے. آپ کو پتا نہ ہو تو یاد کرا دوں. جہاں پہ کھڑے ہو کر کے خلیل نے جھولی پھیلا کے رب کا حبیب مانگا تھا، وہیں پہ حبیب نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے رب سے عمر مانگا ہے. زندہ باد زندہ باد. یہ بھونکنے والوں کو کیا پتا عمر کون ہے. عمر کون ہے؟ حضور آ گئے ہونے میں. چلیں اب صف بندی اور چلے حرم کی طرف. ہاں بیچ میں آقا ہے، ایک طرف لشکر کے عمر ہیں، ایک طرف جماعت کے قریب میرے حضور کے چچا ہیں. دونوں بڑی تلواریں. اب کفر کانپ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کہہ رہے ہیں آقا اجازت دیں تو اب تو کوئی نکلے گا نہیں، میں گھر جا کے نہ ٹھک ٹھکا دوں. گھر جا کے ہی بتا دوں عمر. حضرت عمر کون؟ عمر کیسے آئے؟ کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا. کٹا. اللہ اکبر. ابو جہل کے دروازے پہ. ہاں بھائی عمر کیا ہوا، کریے کام. کہا میں کلمہ پڑھایا ہوں. پسینہ آ گیا ابو جہل کو، پسینہ. حضرت عمر کہتے اب ماں کا دودھ پیا ہے نا تو نکل اب میدان میں حضور کے خلاف. یہ تیور حضرت عمر کے تھے. حضرت عمر کے یہ تیور تھے. اب میں بات یاد دلاؤں، حضرت عمر گلیوں میں اعلان کرتے پھر رکھے ہیں جسے اپنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہو وہ میرے نبی کے خلاف بول کے دکھائے. جسے بچے یتیم کرانے ہیں نکلے ذرا حضور کے خلاف. جسے نسلیں ویران کرانی ہے نکلے عمر نبی کے خلاف. اب عمر نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ عمر اس تیور سے بول رہے ہیں. اگلی گلی کا مور مڑا کے سامنے سے زنیرہ آ جاتی ہے، کہتی عمر ٹھہر ٹھہر تو شہید ٹھہر، تو تو بڑی گالیاں دیتا تھا، تو تو بڑا برا بھلا کہتا تھا. یاد ہے نا میں وہی زنیرہ ہوں جس کو کلمے کی وجہ سے تو مار مار کے تھک گیا تھا. میں پٹتے پٹتے نہیں تھکی تھی. عمر بتا تو سکی، کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے. کل تو جس کے خلاف تھا آج اس کی دعائی دے رہا ہے. آج کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا بیوی معاف کرنا، کل تک دیکھا نہیں تھا آج دیکھ کے آ گیا ہوں. کیا پایا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی. سارے لوگ ہو جاؤ. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. ابو بکر عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، فیضان سرکار شرح حاضی حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. خدا سلامت رکھے. سید صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ پورا وقت آپ کا ہے. آج یہ وقت ہمارا کیوں نہ ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے. سبحان اللہ ہے نا. تو سمجھے عشق رسول کیا ہے. بلا وجہ میں نہ بھونکتے ہیں لوگ، بھونکتے ہیں بلا وجہ میں. خدا کی قسم شکر اعلی حضرت ہمارے ہیں. بے شک بے شک ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. اعلی حضرت ہمارے ہیں. دنیا سمجھتی ہے دو چار کو مارو تو دین سینوں سے نکل جائے گا. ہماری تاریخ نہ پڑھی ہو تو پڑھ لینا، بے شک پڑھ لینا. اور ہم اس بات سے بھی کبھی حوصلے اپنے پست نہیں کرتے کہ ہم پٹ کیوں رہے ہیں، ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے، ہم ہی مار کیوں کھا رہے ہیں. اس بات سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بلال کو پڑھا ہے. حضرت بلال کو بازار میں مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. کسی نے کہا بلال کلمہ چھوڑ دے.
میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا تھا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ ہائے 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 جب اسے پڑھ لو تو سمجھ میں آتا ہے نا. حضرت ابو بکر جا کے کہتے ہیں بلال کلمہ تو نے نیا نیا پڑھا ہے، وہ جو جہاں رہتا نا یہ ساری دشمن ہے، جب تک تجھے آزاد نہیں کرا لیتے بلال آہستہ کلمہ پڑھ لیا کر. 3 دن تو آہستہ آہستہ کلمہ پڑھتے رہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. چوتھے دن پھر دیکھا پھر بلال کو مارا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا بلال یار میں نے کہا نہیں تھا آہستہ کلمہ پڑھا کر. حضرت بلال مسکرا کے دیکھ کے کہتے ہیں یار ابو بکر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے، جب تک کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یار کا نام نہ لوں مزہ ہی نہیں آتا. یار مزہ ہی نہیں آتا ابو بکر، میری بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، ارے زندہ میری بھی مجبوری ہے، جب تک کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یار کا نام نہ لوں نا مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے. کہا پھر پٹتے رہو گے؟ کہا ابو بکر اتنا سکون جتنا پٹنے میں ملتا ہے نا اتنا چپ چاپ سونے میں کہاں ملتا ہے. اللہ ہے نا؟ اللہ تو اللہ یہ رشتہ حضرت بلال کا. ایک دن پیٹا جا رہا ہے، حضرت بلال کو پیٹا جا رہا ہے. کسی نے آ کے کہا بلال کس سے عشق کر بیٹھا ہے، تو پٹ رہا ہے اور وہ پوچھتا بھی نہیں، کس سے دل لگا بیٹھا ہے تو؟ ایک بار تیرا حال بھی پوچھنے آیا وہ اور تو اس کے نام پہ مارے کھائے جا رہا ہے. کیسا تیرا یار ہے؟ تو حضرت بلال نے عشق سکھایا ہمیں. کہتے ہیں سن بازار جاتا ہے کبھی؟ اس نے کہا ہاں. کہا برتن خریدتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو پتہ کیسے لگاتا ہے؟ کہا بجا کے پتہ لگاتے ہیں. ہائے 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 کیا بجا کے پتہ لگاتے ہیں؟ کیا کہ مال کچا ہے یا پکا ہے؟ مال کچا ہے پکا ہے. تو حضرت بلال نے کہا سن تو ہانڈی خریدنے جائے تو بجا کے دیکھتا ہے، تو ایک برتن خریدے تو بجا کے چیک کرتا ہے. میرا یار تو بلال کو خرید رہا ہے تو وہ کیا بجا کے چیک نہیں کرے گا بلال کچا ہے یا پکا ہے؟ اللہ 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 بلال کچا ہے یا پکا ہے؟ کیا میرا یار بجا کے نہیں دیکھے گا؟ تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو چیز جتنی پکی ہوتی ہے قیمت اتنی اچھی ہوتی ہے نا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ہو تو نصیب ایسا. او بھائی تو ہم کبھی اس چیز کا دکھ نہیں کریں گے مارے جا رہے ہیں، لیکن آپ سے ایک شکایت ضرور کر لوں گا. کر لوں ایک شکایت؟ برداشت کر لیجیے گا. میں سچی بات بتا رہا ہوں، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کوئی ہمارے چھتے میں ہاتھ ڈال دیتا. بے شک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری آپس کی اختلافاتی جھگڑے. بے شک سب سے بڑی وجہ ہمارے راز کا خبردار دشمن کو کون کرتا ہے؟ ہم. سمجھ رہے؟ ہم. اللہ نہ کرے اس محفل میں کوئی 500 روپے کا بکنے والا دلال بیٹھا ہو. 500 روپے میں تھانوں میں بک جاتے ہیں لوگ. پڑوسی کے گھر کے چاقو کا بھی پتا ہوتا ہے تھانے میں کہ اس کے گھر میں چاقو جس سے سبزی کاٹی جاتی ہے دھار کتنی تیز ہے. اللہ اکبر کیونکہ ہماری قوم میں 500 روپے بکنے والے دلال موجود ہیں. اس سے نکلیے، زندگی 4 دن کی ہے. اس سے بھی ہٹ کے اگر بات کروں نا تو ہمارے آپسی جھگڑے، ایک دوسرے سے حسد اور جلن. میں نے پکی دیوار کر لی نا تو سامنے والا کہہ رہا میری چائے ساری بک جائے، اس کی پکی ضرور کچی کرانی. اللہ اکبر ایک دن اگر 100 روپے سے کھا لو نا فیضان برکاتی صاحب، اور پڑوسی کو پتہ چل جائے بوٹی ہے، کہہ رہا بھلے میں سوکھی روٹیوں پہ آ جاؤں لیکن اس کی پیالی الٹی ضرور کرنی ہے. اللہ اکبر یہ جلن ہمارے اندر ہے. یہ جلن. اور کہہ رہے ہیں مولانا نماز تو خوب پڑھ لوں دل نہیں لگ رہا. دل لگے گا کہاں سے؟ یہ بدن پہ مٹی لگ جائے، 1 لوٹے میں پاک ہو جاتا ہے. صاف ہو جاتی مٹی، 1 لوٹا ڈال لو، کپڑے میں لگ جائے 1 بالٹی پانی میں صاف ہو جائے گی. لیکن دل پہ جو میل ہے نا یہ 7 سمندر کے پانی سے بھی صاف نہیں ہے. بے شک بے شک اور سجدے اس وقت تک نورانی نہیں ہوں گے جب تک دل نورانی نہیں ہوگا. بے شک بے شک معاف کیجئے گا، ہم تو مسجد میں بھی صف میں بیٹھے ہوتے نا تو پڑوسی سے کپڑے ملا رہے ہوتے. اس سے اچھا تو نہیں پہن رکھا اس نے. اگر پہن رکھا کہہ رہا کہاں سے لائے؟ کہہ دیا فلاں مال سے خریدا. کتنے کا؟ کہ 1100 روپے. کٹ کے ہی آ گئے. خالی دل کی تسلی کے لیے اسے الٹا سیدھا بول رہے ہیں.
اپنی آگ بجھا رہا ہے دل کی. کٹ کے آگے اتنا سستا کپڑا اتنا مہنگا لے. یہ دل کے میل ہیں ہمارے دل کے. خدارا سجدوں میں دل لگنے لگ جائے گا. دل صاف کر لیجئے گا, دل صاف کر لیجئے گا. آج تو حد ہو گئی بھائی. بھائی بھائی کا دشمن بننا پڑا ہے. بھائی بھائی کو ذلیل کرنے پہ لگا ہوا ہے. میں تمہیں بتاؤں بھائی کتنی بڑی دولت ہے. چل کربلا. اللہ اللہ. بھائی کسے کہتے ہیں؟ سن کربلا میں. کربلا سینے پیٹنے کی زمین نہیں. کیا بات ہے, کربلا بال نوچنے کی زمین نہیں. کیا بات ہے. کربلا وہ زمین ہے جس نے پوری زندگی کا دستور حیات دے دیا ہے. لوگوں نے سمجھا اپنے اپنے اینگل سے, دیکھا اپنی اپنی مرضی سے, لیکن خدا کی قسم پوری انسان کی زندگی کا مکمل درس کربلا میں نظر آتا ہے اگر آپ اسے صحیح سے سمجھے. بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی عباس ہوتا ہے, ہائے 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 جب دوسرا بھائی حسین ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں, ایک بھائی عباس ہو تب دوسرا حسین ہوتا ہے. میرے امام نے کہا تھا عباس ایک بار بھائی کہہ کے سینے سے لگ جا. اللہ. تو غازی عباس نے کہا تھا میری اوقات کہ میں آپ کو بھائی کہوں. کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے پوری زندگی یہ گھٹی پلائی تھی کہ سن کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, جب بھی کہنا آقا کہنا. کہا امی میں نے کہا کیوں؟ وہ بھی علی کے بیٹے ہیں, میں بھی علی کا بیٹا ہوں, بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو میری ماں نے کہا تھا فرق زمین و آسمان کا ہے. کہا کیسے؟ کہا تو ام بنین کا بیٹا ہے, وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا. باپ تو ایک ہے لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے. تو ام بنین کا بیٹا ہے, وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. ہاں, کہا تھا تیری ماں ایک عام بندے کی بیٹی ہے, اس کی ماں سید الانبیاء کی بیٹی. اللہ. حسین پوری زندگی تختی پہ یہی تو لکھتا رہا میں نوکر ہوں حسین آقا ہے, میں نوکر ہوں حسین آقا ہے. پھر میرے حسین نے بازو پھیلا کے کہا تھا عباس تجھے کیا پتا, کاش اگر تیرا بھی بھائی کربلا جاتا اور تو اکیلا اگر خیمے میں رہتا تب تجھے پتا چلتا تنہا بھائی بھائی کے بغیر کتنی تنہائی محسوس کرتا ہے, تب تجھے پتا چلتا بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. عباس آج آخری بار بھائی کہہ کے سینے سے لگ جا. میرے حسین نے بازو پھیلائے ہیں, غازی کی دوڑیں لگ گئی ہیں, لپٹے حسین کے سینے سے بھائی کہہ کے چیخ ماری ہے. کہا جاؤ تمہارا خدا حافظ ہے. آؤ دیکھو جب غازی نے بھائی کہہ کے کہا تھا اور جب غازی جا رہے تھے میرا حسین پٹکی باندھے دیکھ رہا تھا, اور جب غازی گھوڑے پہ سوار ہوئے اس شان سے بھائی کی عظمت بھائی نے بیان کی تھی. قوم میں آپ نے کہا تھا شہربانو تم بھی آ جاؤ, آؤ تم بھی آ جاؤ, زینب تم بھی آؤ, ساری خواتین آ جاؤ. تم پوچھتی تھی علی جنگ میں جاتے تھے تو کیسے لگتے تھے, کہو میرے غازی کو دیکھو جیسا غازی لگتا ہے ویسا علی لگتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری تاریخ پڑھ لو کربلا کی. سب سے پیاری اولاد ہوتی ہے, کون ہوتا ہے؟ رشتوں میں سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ سارے بولے اتنی زور سے بولو کہ نافرمان اولاد کے کانوں تک یہ آواز چلی جائے. رشتوں میں سب سے پیارا کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ اولاد کا رشتہ ہوتا ہے. پڑھو کربلا کو, پڑھو کربلا کو. آپ دیکھو بھانجے اٹھا کے لایا میرا امام, کمر نہیں پکڑی. بھتیجے اٹھا کے لایا, کمر نہیں پکڑی. یہاں تک کہ 18 سال کا اکبر لے کے آیا, کمر نہیں پکڑی. لیکن جیسی میدان سے غازی عباس کی آواز آئی نا ادرکنی یا حسین, تو میرے حسین نے خیمے میں ہی کمر پکڑ لی اور کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ اکبر. او بھائیو, جو بھائیوں پہ بھائی مقدمے کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے یار, بیگے 2 بیگے پہ لعنت بھیجو, 20 سے 2 بیسے پہ تھوک دو, اس لیے کہ دولت محنت سے مل جاتی ہے, بھائی جیسے رشتے خدا نصیبوں سے عطا فرماتا ہے. بے شک بے سے رہ جاؤ گے جس دن بھائی قبرستان چلا جائے گا, نہیں ملے گی یہ دولت آپ کو. چائے پی کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے, آپ کا کھا کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے, عید کے دن بھائی کہہ کے سینے لگانے والے 1000 ملیں گے, لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا ایک باپ جائے اور ماں جائے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا.
آج اسی کے دشمن بن گئے ہم. کیا یہ المیہ نہیں آج کی قوم کا؟ درد اٹھتا ہے نہ جانے کہ کہاں اٹھتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں اٹھتا ہے. میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کس کتاب سے تقریر کرتا ہے؟ کیا بات؟ تم ہمیشہ وہ کتاب پڑھتے ہو جو اوراق میں ہوتی ہے، کبھی وہ کتاب پڑھ لیا کرو جو چہروں پہ لکھی ہوتی ہے. کاش تم نے لوگوں کے درد پڑے ہوتے تو تم جلسوں میں بیٹھ کے چٹکولے نہ سناتے. کاش تم نے لوگوں کے پھٹے دل دیکھے ہوتے، یہاں بیٹھ کے وقت کو ضائع نہ کرتے. کاش تم نے لوگوں کا تڑپنا دیکھا ہوتا. ہاں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جب محفلوں میں بیٹھتا ہوں نا تو سبحان اللہ بھی سارے کہتے ہیں، دانت بھی سارے دیتے، پیسے بھی دیتے، لیکن جھانک کے دیکھتا ہوں نا کتنوں کے دلوں کے ٹکڑے مجھے اندر سے نظر آتے. کیا بات ہے حضرت، دیکھتا ہوں میں. کیا بات ہے. اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. کبھی پڑھا کرو ان کے دردوں کو، کبھی پڑھا کرو ان کے دکھوں کو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم اپنوں کے اپنے دشمن ہو گئے. ہمیں کیا ضرورت رہ گئی اب کسی دشمن کی جب ہمارے ہی اپنے اتنے بڑے دشمن ہیں. تو جاؤ کچہریاں جا کے دیکھو، سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف مقدمہ کرا رہا ہے. جاؤ ہاسپٹل دیکھو، مریض چیخ رہے ہیں ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کس نے مارا؟ کا بھائی نے مارا ہے. سر پھٹا، کس نے لٹ مار دیا؟ کہ بھائی نے مار دیا. کیوں مار دیا؟ زمین کے لیے مار دیا. اکثر 90% جو مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے وہ بھائی سے بھائی کو پہنچی ہے. برا مت مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے. اگر آج اس پہ عمل کر لیا میں سمجھوں گا ان لوگوں کا بلانا کامیاب ہو گیا، تیرا میرا آنا کامیاب ہو گیا ہے. بات اچھی ہو تو عمل کر لینا، ورنہ میری مجھے واپس کر دینا. میں یہاں بیٹھ کے کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہے. اس سے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں. بس میں چاہتا ہوں خدا را جو رشتے حضور نے بنائے تھے وہ پھر سے پیدا ہو جائیں، بے شک. ان رشتوں میں پھر سے جان پڑ جائے. کاش وہ رشتے پھر سے دلوں میں زندہ ہو جائیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر ایک بھائی 1 انچ دیوار ٹیڑھی کر لے تو دوسرا دیوار توڑ کے پھر مقدمہ بھی کر کے آتا ہے، مقدمہ کر کے آتا. پولیس آتی ہے، ماں بہن کی گالی بولتی ہے. بتاؤ گالی کس کو لگ رہی ہے؟ آپ کی ماں کو، آپ کی بہن کو، اور دشمن مزے لے رہے ہیں. مقدمے ہوتے ہیں، پیسہ آپ کا جاتا ہے، آپ کا جائے آپ کے بھائی کا جائے، جا آپ ہی کا رہا ہے. نقصان کس کا ہے؟ بولو اپنا ہی نقصان ہے نا، بولو اپنا ہی ہے نا. مجھے آج بتاؤ اگر ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی اتنی سی اور پھر اس کے بعد تم مقدمہ کر دیتے ہو بھائی پہ، تمنچے بھائی کے کان پہ بھائی رکھ کے کہہ رہا ہے سیدھی کرے گا کہ مار دوں گولی. مجھے ایک بات بتاؤ، آج جوانی ہے، یہ جھگڑے کیوں ہو گئے؟ کل اگر ہم یہیں سے 25 سال پیچھے پلٹ جائیں، 30 سال پیچھے پلٹ جائیں، 40 سال پیچھے اپنے بچپن میں چلے جائیں، پھر وہ دن یاد کریں جب ہم 6 سال کے تھے، ہمارا بھائی 7 سال کا تھا. ایک بھائی اسکول سے پہلے آ جاتا تھا، دوسرا دیر سے آتا تھا. ابا بازار سے میٹھا لے کے آتے تھے تو ہمارے باپ کہتے تھے لو بھائی چیز کھا لو، تو ہم ایک ہاتھ آگے بڑھا کے کہتے تھے لائیے. جب وہ اس پہ چیز رکھ دیتے تھے تو ہم اس کی مٹھی باندھ کے پیچھے کر کے دوسرا ہاتھ بڑھا کے کہتے تھے لائیے. ابا کہتے تھے یہ کس کے لیے؟ کہا ایک میرا بھائی ابھی اسکول سے نہیں آیا ہے، میرے بھائی کا بھی حصہ چاہیے. ہم ایک دوسرے کو بھائی چھوڑ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کبھی یہ پیار بھی تھا ہم میں. ہماری ماں کہتی تھی بیٹے آج تیرے پسند کی بریانی بنی ہے کھا لے. ہم کہتے تھے نہیں امی ابھی بھائی نہیں آیا ہے، جب وہ آئے گا تب کھائیں گے. ایک دوسرے کے بغیر ایک پلیٹ میں کھانا ہم نہیں کھاتے تھے. کل اتنے رشتوں میں گہرائی تھی، اتنا درد تھا. کوئی اگر مار دے نا اپنے سے 10 سال بڑا چھوٹے بھائی کو مار دے تو بڑا بھائی جو جس نے مارا اس سے 10 سال چھوٹا جا کے نا پنجے اونچے کر کے اس کا گریبان پکڑ کے لٹک کے کہتا تھا میرے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھا دیا تو نے؟ کل تک جب ہم چھوٹے تھے تو غیر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. آج کیا ہو گیا کہ اپنا ہی اپنے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. حویلی بھی وہی ہے، آنگن بھی وہی ہے، رشتے بھی وہی ہے، دیواریں بھی وہی ہے. پھر یہ کان پہ تمنچے کیسے؟ بہت غور کیا کہ تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بچپن میں دل کے اندر صرف رشتے رہتے تھے، جوانی میں دولت آ گئی ہے. اور یاد رکھیے جب دل میں دولت ہوگی تو رشتے نہیں ہوں گے، رشتے ہوں گے تو دولت نہیں ہوگی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں رشتے دل میں رکھا کرو اور دولت اپنی جیب کے اندر رکھا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان سرکار سرا حوضی حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات ختم کر لوں؟ ابھی نہ کروں؟ چلوں تھوڑا سا اور؟ جتنے سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، ہے نا؟
سارے امام حسین کو ماننے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ وہ مانے کیوں نہ مانے؟ ہمارا امام کہہ رہا ہے، ہمارا امام کہہ رہا ہے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، ہے نا جی؟ تو جنہوں نے سمجھا اعلی حضرت کو وہی سمجھ پائے، جو نہ سمجھ پائے ان کی سمجھ میں وہ آنے بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے۔ بس توجہ کریں، میرے امام نے یہ بات کہی۔ اگلی بات میں کہتا ہوں سارے ہی حسین والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، دل پہ لکھنا اس بات کو۔ حسنین کریمین میں کسی بات کو لے کے گھر میں ناراضگی ہو گئی۔ حسنین کسے کہتے ہیں؟ حسن اور حسین کے مجموعے کو حسنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حسنین کریمین دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کر کے ناراضگی ہو گئی۔ دن تیسرا لگ گیا، امام حسین نے خط لکھا امام حسن کو۔ بڑا بھائی کون ہے؟ زور سے امام، ابھی سارے نہیں بول رہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ نیند لگ گئی ہے نا؟ امام حسن اور چھوٹے بھائی۔ اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جب محرم کا چاند نکلے تو اسے چند نام یاد رہتے ہیں؟ حسین، عباس، زینب، اصغر، اکبر، قاسم، بس لے دے کے ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ ایک نام اور بھی تو بڑا ہے نا، حسن کا نام، وہ لیتے ہوئے ان کی زبان پہ فالج گر جاتا ہے، نہیں لیتے امام حسن کا نام وہ، جبکہ قربانی امام حسن کی بھی کربلا میں بہت بڑی ہے۔ تاریخ پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسن کی قربانی بھی کربلا میں بہت بڑی ہے۔ جانتے ہو خالی حضرت اکبر کے قصے پڑھتے ہو، خالی اکبر کو کہتے ہو کہ وہ ہم شبی کے پیغمبر ہیں، تمہیں نہیں پتا ہے جب یہ مدینے میں رہتا تھا نا پریوار، اور جب حضرت اکبر اور حضرت قاسم دونوں چلتے تھے گلی میں تو لوگ آواز دے کے کہتے تھے دکانیں بند کر لو، باہر نکل آؤ۔ کہا کیوں؟ کہ علی کے گھر کی جوڑی نکل آئی ہے۔ مدینے میں اعلان ہوتا تھا سبحان اللہ، علی کے گھر کی جوڑی نکل آئی ہے، لوگ دوڑتے تھے۔ پتا کیوں؟ پتا کیوں؟ اس لیے کہ جب اکبر کو دیکھتے تھے تو نبی کی یاد آتی تھی، اور قاسم کو دیکھتے تھے تو علی کی یاد آیا کرتی۔ جوڑی دونوں کی بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ تو خالی امام حسین کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، اس لیے ان کی میاں مرتی ہے ان کا نام لیتے ہیں۔ بے شک، اور ان جانوروں کو یہ بتا دو کہ جنتی جوانوں کے سردار دونوں بھائی ہیں، بے شک، بے شک، ایک نہیں ہے۔ بے شک۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے بھائی ہیں؟ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے حسن کو ناراض کر کے جنت میں چلے جاؤ گے تو دھوکے میں ہو، حسین کو ناراض کر کے جنت میں چلے جاؤ گے تب بھی دھوکے میں ہو۔ اور بڑی بات کر دوں، اگر لگ رہا ہے ابو بکر کو چھوڑ کے جنت میں چلے جاؤ گے تو بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر آئے، حضرت علی بیٹھے، کیا بات، حضرت علی کہہ رہے ہیں ابو بکر مبارک ہو، سبحان اللہ۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں علی مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارک بات؟ کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا۔ ہائے 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 ہائے، تو حضرت علی مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر بات تو پوری کرو نا۔ کہا کون سی؟ کہا آدھی کیوں بتا رہے ہو؟ مبارک بات کا مستحق میں بھی ہوں تو پھر آپ بھی تو ہو نا۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں نبی نے یہ کہا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا، وہاں یہ بھی تو کہا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو۔ ان چچوندر کی اولادوں کو یہ بتا دو کہ خالی حسین حسین کہنے سے جنت نہیں ملنے والی یار، ساتھ حسن بھی کہنا پڑے گا، ساتھ ابو بکر کا نعرہ بھی لگانا پڑے گا۔ ہاں جی، تو دونوں بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی، دونوں بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی تو امام حسین لکھ رہے، کہہ رہے بھیا نانا کی حدیث ہے، دو مومنوں میں اگر اختلاف ہو جائے نا تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ بھیا آج تیسرا دن ہے، آ جاؤ نا اور آ کے مجھے سلام کر لو۔ ہائے 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 ہائے، لکھ کون رہا ہے؟ چھوٹا والا
کس کو؟ بڑے بھائی کو. سبحان اللہ. کہہ رہا آئیے مجھے سلام کیجیے. جیسی خط پہنچا دوڑے لگ گئی, بھاگتے ہوئے آگے آ کے سلام کیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے حسین. جی بھیا. کہا یار چھوٹا ہے نا تو؟ جی. کہا تو نے مجھے کیوں بلایا؟ تو آتا نا, تو تو چھوٹا تھا نا. تو کہتے ہیں میں نے نانا کو فرماتے سنا ہے جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا نا وہ پہلے جنت میں جائے گا. ہائے 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 ہائے. اللہ روٹے ہوئے بھائی کو بے شک پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. حسین کہتے ہیں حسن میری اوقات اتنی تو نہیں ہے جو بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں. میں تو یہ چاہتا ہوں اگر حسین جنت میں جائے تو اکیلا نہیں بلکہ حسن کے قدموں میں چلتے چلتے جنت میں جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان امام حسن, فیضان امام حسین, یا حسن یا حسین. یا حسن یا حسین. سلامت رکھے اللہ سب کو. وہ میرے بھائی یہ آپس کی اگر نفرت ہے نا پھر مٹا دو. روٹ گیا ہے نا کوئی, جا صبح کو جا کے دروازہ بجا دینا. کون ہے رے؟ کہا میں آیا ہوں. کہا بڑا ذلیل ہے, پھر آ گیا. کہنا نا آج میں عزت کے لیے نہیں مدینے والے محمد کے لیے آیا ہوں, ان کے لیے آیا ہوں. معافی دے دے. کہ نہیں دوں گا. کہا نہیں پہلے معافی دے پھر جاؤں گا. اگر کہ تجھے غیرت نہیں آئی. کہا غیرت تو بہت تھی, ان کے نام پہ شاعری اٹھا کے آ گیا ہوں. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جنت چاہتا ہوں. میں نے رات جلسے میں سنا تھا جو روٹے ہوئے کو پہلے سلام کرے گا اسے خدا جنت دے گا. چل آقا جنت بانٹ رہے ہیں, تو بھی چل کے مدینے والے سے جنت لے. واہ 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 سے آواز آتی ہے زندہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. واہ 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 واہ. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ منائیں گے روٹے ہوئے بھائیوں کو, انشاءاللہ, نفرتیں ختم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج ہمیں خود سے لڑنے کی ضرورت نہیں, خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. بے شک. صفوں میں اتفاق پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو. ہو گیا جھگڑا نا, ابا کی زمین تھی کسی نے 1 انچ لے لی نا, کہہ دے جا میں تجھے باپ کا منہ دیکھ کے معاف کر رہا ہوں, خدا تمہیں محمد کے چہرے کے صدقے میں معاف فرما دے گا. وہ کر کے دیکھو, ایسا کر کے دیکھو. گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری دولت پہ تمہاری اولاد سونے کے تاج چڑھائے گی تمہاری قبروں پہ, یا قرآن پڑھنے والوں کو سونے کے سکے بانٹے گی. نا, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. اولاد تو اتنی مطلبی ہوتی ہے, باپ کو مرنے کے بعد وہی کلمے والی چادر اڑائی جاتی ہے, نئی چادر اللہ کے اولاد دینے تیار نہیں ہوتی ہے. اتنی بڑی بے وفا اولاد ہے. اس کے لیے حرام حلال اکٹھا کرنا, اس کے لیے رب رسول سے ناراضی مول لینا نا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رشتے مضبوط کر لو رب رسول سے, اتنے مضبوط کر لو کہ اپنی عزت چھوڑ کے مدینے والے کی عزت پہ مرنے لگ جاؤ, ان کی عزت پہ مرنے لگ جاؤ. اور جو ان کی عزت پہ مرتے نا پھر خدا عزت عطا فرماتا ہے. میرے بھائی نے حضور مجاہد ملت کے حوالے سے شعر پڑھا تھا, ہاں پڑھا تھا حضور مجاہد ملت کے. مجھے بات یاد آ رہی تھی, میں نے کہا واہ مجاہد تو نے ان کی عظمت پہ پہرے دیے. لوگوں نے اٹھا کے جیل میں ڈالا تو جیلر کو چکر آتا تھا, جسے اندر چھوڑ کے آتا تھا وہ باہر ٹہلتا ہوا ملتا تھا, ہے نا, وہ باہر ٹہلتا ہوا ملتا تھا. گویا بتا دیا حضور کے غلاموں کے لیے کوئی زنجیر نہیں بن سکتی ہے, کوئی زنجیر نہیں بن سکتی ہے. بس فرق اتنا ہے کی محمد سے وفا, ہائے 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 ہائے. زور سے کی محمد سے وفا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. رشتوں میں پیار بانٹیے, رشتوں میں وفا پیدا کریں, رشتوں میں محبتیں بانٹیں. بتانے کو بہت ساری باتیں تھیں, کرنے کو بہت سارا تذکرہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے سارا درد ایک ہی دن میں بیان ہو جائے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. آپ سے اتنی سی میری اپیل ہے, صفوں میں اتفاق پیدا کر لو, اتحاد پیدا کر لو. جو آگ میرے گھر میں لگی ہے اسے دیکھ کے خوش نہ ہونا, کل وہی آگ تمہارے دروازے تک بھی آئے گی, تمہارے دروازے تک بھی آئے گی. اور کوئی یہ سوچ کے چپ نہ رہے, یہ سوچ کے کوئی چپ نہ رہے کہ میرے بولنے سے کیا فرق پڑے گا, تو سنو, بدلو اپنی روش کو, بدلو اپنے طریقے. ایک جنگل میں آگ لگی نا تو سارے جانور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کے جان بچا کے بھاگ گئے. ایک اتنا چھوٹا سا پرندہ, ایک چڑیا تھی, وہ بار بار نہ کوشش کرتی, چونچ میں پانی لاتی بھرتی ڈالتی, اور کسی نے کہا سارے بھاگ گئے, تو اکیلی جنگل کی آگ کیسے بجھا لے گی؟ آگ تو اتنی تیز ہے, بڑے بڑے پیڑ جلتے جا رہے, اور تو اتنی سی چڑیا ہو کر کے اور تو
اس پہ آگ بجھانے پہ لگی ہے. تو جانتے ہو اس چڑیا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جو بھاگنے تھے بھاگ گئے، جن کو عقل آتی تھی وہ دوڑ گئے. کہا پھر تو آگ کیوں بجھا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ میں آگ تو نہیں بجھا سکتی ہوں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ کبھی تو اس جنگل کے جلنے کی تاریخ لکھی جائے گی، کبھی تو لکھی جائے گی. اور جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی تو میں اس لیے آگ بجھا رہی ہوں کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا. واہ 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 واہ. اسی چڑیا کی طرح ہر بندہ کوشش کرنی شروع کر دے، انشاءاللہ ہر بندہ کوشش کرنی شروع کر دے. توجہ ہے، اگر ہار لینے تو میرے گلے کلے جائے، لیکن میری بات پہ ہاں یا نہ میں کیا جواب بات ہے حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. کریں گے انشاءاللہ. کوشش یہ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کے درد میں کھڑے ہو جاؤ اور مضبوط ستون بن کے کھڑے ہو جاؤ. بے شک مضبوط آپ ایک ستون بن کے کھڑے ہو جاؤ. معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں رسم ہے کہ ولیمے میں ہم نوتا لکھوا کے آتے ہیں، شادی میں ہم نوتا لکھوا کے آتے ہیں، عقیقے میں ہم نوتا لکھوا کے. نوتا جانتے ہو؟ دعوت کھا کے جو پیسے لکھوائے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ادھر؟ 51 بھائی چلو یہ تو بولتے ہو نا نیوتا ہے. نیوتا کہاں لکھوانے جاتے؟ جہاں عقیقہ کھائیں گے، ولیمہ کھائیں گے، شادی کی روٹی کھائیں گے. لکھواتے کیوں؟ اچھا یہ بتاؤ. اس لیے کہ ہم 5000 دے رہے ہیں، یہ 6 ملا کے دے گا. بولو ارے بھائی کھل کے بات کرو نا، مسر کیوں ہنس رہے ہو؟ یہی نیت ہوتی ہے نا. ہم 1000 دیں گے، یہ ہمیں کم سے کم 1100 دے گا. اچھا کچھ میں نے اتنے بغیرت دیکھے جنہیں 1100 نہ ملتے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہی لوٹا دو. حضرت میں نے کئی جگہ یہ جھگڑے دیکھے کہ کس کے گلے کا ہار آ گیا، کہ بدھا کا بھی آ گیا، کلوا کا بھی آ گیا، جمن کا بھی آ گیا، چھن کا بھی آ گیا. کہہ رہے ابھی ایک اور رہ گیا، ایک اور رہ گیا. جب دولہا کے اٹھنے کی تیاری ہو گئی تو کہہ رہے بتاؤ وہ آیا کہ نہیں؟ کہانی کے روپ ابھی آ رہی ہوں میں. بھاگا کہہ رہا تمہارے ابا کہاں تک کھیت پہ گئے. کیا بات ہے؟ کہ ہمارے للہ نے ان کے للہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا. ہمارے للہ والا کہاں ہے؟ کیا بات ہے. بہت وقت ہو گیا بھائی، 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے نا. توجہ سارے لوگوں ہیں، چلو تھوڑا سا آگے. تھک گئے آپ لوگ؟ ذرا تھک کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ. اب ذرا کھل کے کہہ دے سبحان اللہ. ہاں جی تو میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات سن لیں. میں اب جو کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. ابھی آپ جاگ رہے ہیں، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے نا. بس توجہ کریں تو ہم جا کے نا وہاں پہ کارڈ لکھواتے تھے، اور اس لیے کہ ہمیں پیسے ملے. تو اگر دینا ہی ہے نا، پہلی بات تو میں اس دینے کو جائز مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ بن مانگا ہوا قرضہ ہے، اور قرضہ بھی اس وقت تک مانگنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اپنے بس کی بات ہو. یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے اور پھر آپ نے قرضہ دے دیا. اور کتنے ایسے ہیں کہ کاپی کھو گئی، ڈائری جس میں لکھے تھے کھو گئی، اور وہ مر گیا جس نے لیا تھا. تو یہ ناجائز اس کے اوپر وہ قرض ہو گیا کہ قیامت میں 1 روپے کے بدلے میں 100 نماز 500 نمازیں لی جائیں گی، وہ بھی مقبول، جن میں یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ امام صاحب کا انگوٹھا ہل گیا ہے، امام صاحب نے کیسی پڑھائی ہے. وہ مقبول جو اللہ کے لیے پڑھی گئی ہوں گی، ایسی 500 لی جائیں گی. شاید 500 تو ساری بھی نہ ہو ہمارے پاس. ہاں تو یہ بلا وجہ کا قرضہ کر دیا. میں کہتا ہوں اگر دینے کا شوق ہے نا، کبھی ہاسپٹل جایا کرو. وہاں کتنے غریب دیکھو 10 روپے کی دوا کے لیے باہر پڑے. 500 روپے کی وجہ سے کسی غریب کو بیڈ نہیں ملتا. وہ دیکھو ہاتھ میں بوتل لے کے بیٹا بیٹھا ہے، ماں فرش پہ لیٹی ہے. جا یہ 500 روپے جا کے اس غریب کی جھولی میں ڈال دے. تو نہیں جانتا ہے خدا کی قسم، اگر تیرے اس 500 روپے سے غریب نے مسکرا کے دعائیں دے دی نا تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، ساتھ مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. کریں گے یہ کام انشاءاللہ، کریں گے کام انشاءاللہ. ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو. آج کسی کی بیٹی مرتد ہو رہی ہے تو مذاق نہ اڑائے، دوسرے کو اس کے درد میں شامل ہو جانا چاہیے. ہاں اور اس کا سد باب کرنا چاہیے. اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا خدا کا واسطہ، 12ویں کا جلسہ ہے، کبھی اگر فیشن کے نام پہ دوپٹے اترنے لگے، کبھی شادی بیاہ میں ڈیزائن کے نام پہ تمہارے سر سے چادر سرکنے لگے نا، تو کچھ دیکھنا یا نہ دیکھنا، ایک بار ان کے روزے کی جالیوں کی طرف ضرور دیکھنا. اس لیے کہ تیری اوقات کچھ بھی نہیں تھی. تجھے تو پیر کی جوتے بھی سمجھنے انسان تیار نہیں تھا.
تجھے تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا. آج انہی کے دین کے خلاف کھڑے ہو کے کہتی ہے بے پردہ رہنا میرا ادھیکار ہے, میرا حق ہے, آزادی ہے میری. یہ آزادی نہیں میری بیٹی, یہ بربادی ہے تیری. پہلے آزادی کا نعرہ دے کے تجھے گھر سے نکالا گیا, پھر تجھے آزادی کا جھانسا دے کر کے تجھے ڈیوٹی پہ لگایا گیا, پھر تجھے ملازمہ بنا کر کے تیرے پرموشن کے نام پہ تیری عزت لوٹی گئی, پھر تجھے نوکری دے کر کے تیرے آبرو کا سودا کیا گیا. تو اسے آزادی کہتی ہے؟ آزادی تو وہ ہے جو مصطفیٰ نے تجھے عطا کی تھی. فرمایا گھر کے اندر تیری حکومت بھائیوں پہ بھی چلے گی, تیری حکومت باپ پہ بھی چلے گی, تیری حکومت بیٹوں پر بھی چلے گی. کہا تو کنیز فاطمہ زہرا بن جا, کائنات پہ تیری حکومت کرانا محمد کا کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مزاج میرے نبی نے دیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. کتنی دیر اور بولنا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت موضوع. خدا سلامت رکھے, اللہ جوانوں کے عشق کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا, توجہ ہے سارے لوگوں کی. تو میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا آخری بات, حضور نہ ہوتے نا تو تمہیں یہ عزتیں ملتی ہی نہیں. بے شک, بے شک. مردوں سے بھی ایک بات کہہ کے جانا چاہوں گا, خدا را فاقے مر جانا لیکن لالچ میں بیٹیوں سے کبھی کسی کی نوکری نہ کرانا. فاقے مر جانا بہت اچھا پیغام ہے, لیکن بیٹیوں سے کبھی کسی کی نوکری نہ کرانا. اللہ نے فرمایا قرآن میں الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا. یہ جوتا پھیرنے کے لیے حاکم نہیں بنے ہو تم, یہ عورتوں کو مارنے کے لیے حاکم نہیں بنے ہو. یہ جو بازوؤں میں طاقت دی گئی ہے نا, یہ کتوں کی طرح کھانے کے لیے نہیں بلکہ شیروں کی طرح کھلانے کے لیے دی گئی ہے. شیروں کی طرح کھلانے کے لیے دی گئی, شیروں کی طرح. تو اپنی بیٹیوں کو خود کما کے کھلاؤ, نہ کہ منحوس بن کے ان کی کمائی بیٹھ کے کھاؤ. ہماری بیٹیاں پرموشن کے لیے کپڑے اتروا دیتی ہیں, ٹوٹیاں بچانے کے لیے کپڑے اتروا دیتی ہیں. جب کوئی کہتا نا میری بیٹی فلاں نیتا کی اسسٹنٹ ہے تو خون کے آنسو روتے ہیں ہم. میں نے کہا تو کیا جانے تیری بیٹی کہاں پھنس گئی ہے. کاش تو جانتا تو اپنی بیٹی کو فاقے سے مارنا تو گوارا کرتا, لیکن کسی کتے کی چوکھٹ پہ نوکری کرانا گوارا نہیں کرتا. غلطی کی ہم نے, غلطی کی. آزادی کے نام پہ بیٹیوں کی عزت چلی گئی. بیٹی تجھے بتاؤں, تو کچھ بھی نہیں تھی تو میرے نبی نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو ہر امیر غریب باپ تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا کہنے لگ گیا ہے. جو باپ تجھے قتل کرتے ہوئے ایک پسینے کا قطرہ ماتھے پہ نہیں لاتا تھا نا, آج چل میں تجھے منڈی میں چل کے دکھاؤں. بال سفید ہو کے کمر جھک گئی ہے, دیکھ 100 سیمنٹ کی بوریاں ٹھیلے پہ رکھی ہیں, پیٹ سے رومال بندہ ملے گا, کمر جھک گئی اور تیز محنت سے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. پوچھ اس سے چچا بال سفید ہو گئے کس کے لیے اتنی محنت؟ تو وہ پسینہ پہنچ کے مسکرا کے کہتا مولوی جی 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں, تیسری بیٹی رہ گئی ہے, اس کی رخصتی کی تیاری ہے. میں نے کہا بابا بتا تو سکی, اس عمر میں مسکرا کے کہہ رہا ہے. کہا کیوں نہ مسکراؤں, میرے نبی نے کہا ہے جس نے 3 بیٹیوں کو عزت سے رخصت کر دیا ہے اس کو جنت کی ضمانت مدینے والا محمد دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. جو ہے سارے لوگوں کی. چلوں آگے تھوڑا سا. بیٹیوں کوئی وقار تمہارا نہیں ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب 12ویں آئے نا تو بیٹے جھنڈے بعد میں لگائیں, بیٹیاں جھنڈے پہلے لگائیں. کیا بات ہے. ہاں, اور میں نے پرسوں وہابیوں کے گڑھ میں بیٹھ کے کہا تھا, مجھ سے ایک صاحب نے کہا وہابیوں کے خلاف نہ بولنا, تو میں نے کہا اچھا کیا چھیڑ دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہاں اچھا کیا چھیڑ دیا. وہ میں نے جھنڈا گاڑا ان کی کھوپڑی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا, کہ جب تک زندہ رہیں گے سوچتے رہیں گے کہ سب آ جائیں, یہ بریلوی مولوی نہیں آنا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک سیدھی بات کہی تھی, معذرت کے ساتھ یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اتنی دیر انتظار نہیں کرانا چاہیے, ہے نا. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں.
بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ بتانا چاہ رہا تھا. میں نے ایک بات کہی اور آپ بھی کان کھول کے سن لیں. ہر اس شخص کو میلاد کا جھنڈا لگانا چاہیے جس کے گھر میں بیٹیاں مسکرا رہی ہیں. بے شک بے شک بس یہ فائنل بات ہے. تو پھر کیا غلط کہہ دیا میرے امام نے؟ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں ڈوبا ہوا ہے. بے اتنا شک قرض میرے محبوب کے احسانات کا ہمارے اوپر ہے. بے شک اتنے بال ہمارے جسم پہ نہیں جتنے حضور کے قرضے ہمارے اوپر ہے. یہ سچی بات ہے. لیکن پھر کیا غلط کہا میرے امام نے؟ انہوں نے کہا چل سارے چھوڑ دے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ہائے 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 کیوں نہیں لگا رہا جھنڈا؟ اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور اسی لیے جھنڈا لگا لے کہ حضور نے کلمہ پڑھایا. ہائے ہائے. تو میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے کبھی سر سے چادر نہ اترنے دینا، اور ایسی چادر لپیٹ سر پہ. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ 10,000 کے لہنگے میں مر جا یا 40 روپے کے 1 میٹر کپڑے میں لپٹ کے مر جا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں فرق پڑتا ہے جب مرے نا تو مدینے والے کو راضی کر کے مرنا، بے شک مدینے والے کو راضی کر کے مرنا، مدینے والے کو راضی کر کے مرنا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں مردوں سے کہتا ہوں، اب بھی نا بیٹیاں اب بھی ماری جا رہی ہیں. ابھی کل کا اخبار میں نے دیکھا، نوزائیدہ بچی کو، نوزائیدہ بچی یعنی کہ پیدائش کے ترنت بعد اس بچی کو نا کسی نے نا منہ میں پتھر ڈال کے نا اور اسے زندہ دبا دیا تھا، منہ میں پتھر دے. مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بیٹیوں کا مرنا بند ہے ابھی؟ نہیں نا، ابھی بھی بے غیرتوں کو بیٹیاں بوجھ لگ رہی ہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں احسان مانو نبی کا کہ انہوں نے بیٹی جیسا سچا ہمدرد دے دیا ہے. بیٹی جیسا سچا ہمدرد، سب سے سچی ہمدرد باپ کی بیٹی ہوتی ہے. اور یقین نہ ہو تو آزما لینا، کبھی شام کو دیر سے آؤ کام سے، کبھی شہر سے دیر سے لوٹو، دیکھنا سب سے پہلے جو دروازہ کھولنے آئے گی وہ آپ کی بیٹی ہوگی. ہائے 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 ہائے. اور یاد رکھنا باپ بیٹی کے دور میں کبھی ٹھنڈی روٹی کھاتا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد. ہاں باپ کبھی بیٹی کی دور میں ٹھنڈی روٹی کھا ہی نہیں سکتا. تجربہ نہ ہو تو کر لینا. کبھی بوڑھے سے جا کے پوچھ روٹی کیسی مل رہی ہے، رو کے کہتا ہے جب سے بیٹی گئی ہے روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے. پھر رو کے سوچ کے کہتا تمہیں کیا بتاؤں، آج اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 بہویں ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، پریوار بھلا بھولا ہے، ایک روٹی تازہ نہیں ملتی ہے. پھر سر پکڑ کے کہتا جس دن سے بیٹیاں گئی ہیں اس دن سے صحت گرنا شروع ہو گئی ہے، جب سے بیٹی گئی ہے گھر کی رونق چلی گئی ہے. چچا کس لیے پھر وہ رو کے کہتا ہے جب رات کو کام پہ دیر سے آتا تھا نا تو میری بیٹی دور کے دروازہ کھولتی تھی، میں کہتا تھا بیٹی بھوک لگی ہے جلدی لا، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی ابا 2 منٹ کا وقت دے دے، میں نے تیرے لیے آٹا اٹھا کے رکھ دیا تھا، میں جانتی تھی تو تھک کے دیر سے آئے گا. ابا سب نے گرم روٹی کھائی ہے، میرا باپ ٹھنڈی روٹی کھائے، بیٹی کیسے گوارا کرتی، ابا جی تھوڑا وقت دے دے. بیٹیاں یہ کہہ کے چولہے پہ دوڑ جاتی ہے. وہ کہتا آج بھی بیٹی کا دور یاد آتا ہے کہ 1 بجے اٹھ کر کے بیٹیاں تازہ روٹی کھلایا کرتی تھی. تمہیں کیا بتاؤں، جب سے بیٹیاں گئی ہیں باپ کی راحت چلی گئی ہے، جب سے بیٹیاں گئی ہیں باپ کا سکون چلا گیا ہے، جب سے بیٹیاں گئی ہیں باپ کا ہمراز چلا گیا ہے، جب سے بیٹیاں گئی ہیں باپ کا ہمدرد چلا گیا ہے. اور تاریخ کا کتنا پیارا باب لکھا گیا ہے. ابھی ایک بیٹی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر کے اپنے باپ کو دیا ہے. انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ تو نے جگر دیا کہ باپ کو، مر جاتی تو کیا ہوتا، اس نے کہا کاش میرے باپ نے دل مانگ لیا ہوتا، میں تو دل دے دیتی، کا زندگی نہیں چاہتی. اس نے کہا پاگل ہے تو، یہ جو زندگی ہے یہ میرے باپ کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہے. نعرہ تکبیر. لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے. مجھے بڑا لمبا سفر کرنا، یقین کریں ساحل بھائی کا اتنا بڑا پریشر تھا، میں آج کسی منتری کے کہنے پہ بھی نہیں آتا، کیونکہ میں ایک اپنی بڑی گہری شادی میں سے خالی یوں گیا اور یوں لوٹ آیا، کیونکہ ان کا پریشر بڑا لمبا تھا. اور ایسے ہی نہیں، مجھے ابھی نہ کل جا کے سیوان میں تقریر کرنی ہے، بائی کار جانا ہے مجھے.
سفر میرا چھوٹا نہیں ہے، مگر میں اللہ کی قسم کھا کے کہوں ہماری تھکن نہ کبھی مرغوں سے، باداموں سے، کاجو سے، ان چیزوں سے کبھی نہیں اترتی ہے. ہماری تھکن اترتی ہے تو سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے. اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دو کہ یہ تھکن سیوان تک کام کرنے لگ جائے آپ کی. سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے. بس اتنا احسان کر دیا ہے کہ میری آدھی تھکن اتر گئی ہے. انشاءاللہ جو بچی ہے وہ بھی جلدی اترنے والی ہے نا. ٹھیک ہے نا. خدا رہا بہت بڑا محسن دیا میرے نبی نے. اچھا ایک بات بتا دوں، مجھے یاد آ رہی ہے، آپ اچھا سن رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. جب انہوں نے بٹھائی دیا ہے تو لے لو تھوڑا سا وقت، گور کے نہ دیکھو، چلو سجرہ سن لو، بات ختم کرو. انشاءاللہ جو رہ گئی ہے نا وہ کبھی پھر کر لی جائے گی. ٹھیک ہے نا. نا بس انہیں 1.5 گھنٹے کے بعد نا ارے بڑا لمبا سفر ہو جائے گا، بڑا لمبا سفر ہو جائے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس تھوڑی سی میری بات سن لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہے نا. بلاؤ نگوں سے پاک. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ان کی مرضی ہے وہ کب بلائیں، بے شک مگر انشاءاللہ کبھی تو بلائیں گے، کبھی تو بلائیں گے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھر آنا ہے. ٹھیک ہے نا. بس میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا، میں اس ٹاپک کو پورا کر لوں. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو پورا کر لوں. آپ اگر غور کریں، بیٹی دے کے رب نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے. بے شک بہت بڑا احسان کر دیا. اتنا بڑا احسان کیا ہے، آپ کے 100 سال کی عبادت کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی 100 سال کی عبادت آپ کے اور جہنم کے بیچ کی دیوار ہے. لیکن جب بیٹی دی تو اعلان کیا کہ بیٹیاں باپ اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہیں. دیوار ہوتی ہے. یہ آئے تو منہ نہ بگاڑنا، یہ آئے تو منہ اچھے کر لینا. جو بھائی بیٹھے نا، میں ایک بات کہہ کے جاؤں، یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے. باپ کے انتقال کے بعد نا بیٹیاں لاوارث ہو جاتی ہیں، کیونکہ بھائی بیویوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. اور بیویوں سے بھی کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، تو آج کسی کے گھر کی بیوی ہے نا تو کل کسی کے گھر کی بہن بھی تھی نا. تیرا بھی تو اپنا خاندان ہے، تیرا بھی تو اپنا رشتہ ہے نا. تیرے بھی اپنے رشتے میں اباب ہے، بھائی ہے، باپ ہے. تو اپنی بھابھی کو تانے دیتی ہے کہ نہیں نہیں میرے بھائی کو ہم سے جدا مت کر. تو پھر تو کسی کے بھائی کو بہنوں سے جدا کیوں کر رہی ہے؟ بہنوں سے بھی یہ کہوں گا، خدا را خیال کیجئے، کسی بیٹے کو ماں سے الگ نہ کرنا. اس لیے کہ اگر تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں ہے نا تو تیری شوہر کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی جنت بچانی ہے نا تو اس کی نہ لٹنے دینا. اگر اس کی گئی تو پھر تیری بھی گئی. سیدھی سی بات بیٹیوں سے میری اتنی سی ہے، اتنی سی ہے. اپنی بھی بچا لو اور ان کی بھی بچا لو، اپنی بھی بچا لو اور ان کی بھی بچا لو. تو یہ جو جھگڑے، آپ سے کہوں گا باپ چلا جائے نا تو بہنوں کو لاوارث مت ہونے دینا. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابا چلے گئے ہیں، کوئی وظیفہ بنا دو، خواب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. ماں کی بڑی یاد آ رہی ہے، جب سے گئی ہے نا قبرستان بڑی یاد آتی ہے. میں کہتا ہوں جی میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا کہ قبر پہ بیٹھوں اور مردہ نکل آئے. میں بس اتنا جانتا ہوں اگر ماں کی یاد آئے نا اور ماں قبرستان میں ہو، ایک چھوٹا سا کام کرنا، ایک دن چھٹی کرنا اور ساری بہنوں کو دعوت دینا. جو سمجھ گئے اللہ انہیں سلامت رکھے. ساری بہنوں کو دعوت دینا اور ایک دسترخوان لگانا، خود بھی بیٹھنا، بہنوں کو بھی بٹھانا اور ان سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا. پھر دیکھنا کسی کے چہرے میں ماں مسکرا رہی ہوگی، کسی کے لہجے میں ماں کا تیور ہوگا، کسی کی بات میں ماں کا انداز ہوگا. اور کوئی ڈانٹ کے کہے گی چل پگلے تو کسی کی ڈانٹ میں ماں ڈانٹ رہی ہوگی. قسم کھا کے کہتا ہوں جو نظارے تعویذوں سے نہیں ہو سکتے ہیں وہ گھر کی ایک دعوت اور ایک دسترخوان پہ کراتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور بہنوں پارسا ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، اتنی نیک ہو جاؤ کہ تمہاری گود میں آنے والا صلاح الدین ایوبی بنے. اتنی پارسا ہو جاؤ کہ تمہاری گود میں آنے والا کوئی محمد بن قاسم بن کے ابھرے. اتنی نیک ہو جاؤ کہ تمہاری گود میں جو آئے وہ غلام اعلی حضرت آئے.
اتنی متقیہ ہو جاؤ کہ تمہاری گود میں علاؤالدین صابر کلیری کا چاہنے والا آئے. اتنی پارسا ہو جاؤ. جب تم پارسا ہو جاؤ گی نا تو تمہاری گود کی طہارت کی قسمیں آسمان اٹھائے گا, تمہاری پارسائی کی قسم زمین کا ذرہ ذرہ اٹھائے گا. وہ کہا تھا نا کسی نے, تر دامنی پہ شوق ہماری نہ جائیے, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ہاں جی, وہ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ اپنے رویے بہتر کریں, بیٹیاں اپنے رویے بہتر کر لیں. سنیں, ماں پارسا, اتنی پارسا کہ غیر محرم کو نہ دیکھے, کسی سے بات نہ کرے, ناجائز چیز نہ سنے, جس کے نیک عمل کی بنیاد پہ گونگا, اندھا, بہرا, لولا, لنگڑا سب کہہ کے نکاح کیا گیا ہو. جب اس کی گود میں پھول کھلا تو دنیا اس پھول کو عبد القادر جیلانی کہہ دے. یہ پارسائی ہے, مائیں پارسا ہوتی ہیں تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ ولایت بعد میں ملی ہو, ماں کے شکم سے ولی پیدا ہونے والے کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ہے نا, آگے آگے عربی کا مہینہ بھونکیں گے کچھ کتے, کہیں گے یہ کرامت کہاں سے آئی ہے. یہ کچھ دجال کی اولاد ہماری قوم میں بھی آ گئی ہے. ہاں تو میں ایک دن وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ سرکار کو سے پاک نہ بچپن میں اچھلتے تھے تو سورج کے اندر چلے جاتے تھے. اے مولوی, وہ بھی امجدی, ہاں امجدی تگڑا مولوی, ارے یار یہ جھوٹ ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس گدھے سے بتاؤ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل کے خلاف ہو. ہائے 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 ہائے, تو پھر کرامت کی کیا ہو جائے. کیا بات ہے. مجھے بتا تو صحیح. تو اس نے بڑی باتیں کی, میں نے پھر اس کو لکھا. میں ویسے ان کتوں کے منہ نہیں لگتا ہوں, کیا بات ہے. کیونکہ بھونکنے والے کتوں کو ڈانٹو گے تو سفر آگے نہیں ہوگا. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہرن شیر سے زیادہ تیز دوڑتا ہے لیکن پھر بھی پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ کہا وہ پیچھے مڑ کے جو دیکھ لیتا ہے. ہائے 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 ہائے, اگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہرن ہاتھ نہیں آ سکتا ہے. تو جو مڑ کے دیکھیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو جمیل قادری ہائے ہائے ہائے, جنہوں نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ, انہوں نے اس واقعے کو تحریر فرمایا. جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں, سبحان اللہ. ان جانوروں کو کیا پتا, بلیوں کو پڑھتے ہی نہیں. یہود و نصارہ کی نظریے لے کر کے یہ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اما ڈائن ہوگی تو اولاد ایسی پیدا ہو رہی ہے. کیا بات ہے. ہاں میں کہتا ہوں غوث پاک سے نہ الجھنا, بے شک بے شک, غوث پاک سے نہ الجھنا, ہلکے میں مت لینا. الہما قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. ان سے ہی نہیں, مجھے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. ہاں میں بات کرتا انشاءاللہ, کبھی پھر بات کر لیں گے. پریشر ہے حضور کا شجرہ پڑھنے کا, میں پڑھ لوں حضور کا شجرہ, بات ختم کر لوں. بہت بڑا وقت لگ جائے گا, مجھے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے نا. آپریٹر صاحب تھوڑا سا ای کو دے دو تاکہ پتہ لگے کہ نعت والوں کی طرح میں بھی لہجہ مار سکتا ہوں. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی, سبحان اللہ. ہے نا, بول دے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں. سنو اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ گلا بیٹھ جائے. کیونکہ اگر ماں پوچھے بیٹے آواز کا کیا ہوا, کہنا امی پیسے والے پیسے دے رہے تھے, میں حضور کے نام پہ آواز لٹا کے آ گیا ہوں. اتنا تو کر ہی سکتے نا حضور کے نام پہ, کر سکتے تو ذرا بولے سبحان اللہ. ساحل بھائی اتنے ہلکے میں کام نہیں چلے گا. ہاں خالی نذرانہ دینے سے کام نہیں چلے گا, داد بھی دو بھائی, اور ساتھ بھی دو, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہے نا, آپ کوئی ناراض بیٹھے, پھر آپ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے. اوہو منہ میں نا کیا بات ہے. ہے. محفلوں میں ذرا منہ صاف کر کے بیٹھے, پڑیاں کھا کے نہ بیٹھا کرو. حضور کی محفل ہے, صاف رکھا کرو منہ کو. ہزار بار بشوی ہم دہن سے مشک و گلاب, انوز نامے تو گفتن کمالے گئے ادبیس. حضور کے نام کے بھی اپنے اصول ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر پڑھ سکتے تو بولے میرے بھائی سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے, اور زور سے بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, ہائے 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 ہائے. میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے. کیا بات آپ لمبی سی سبحان اللہ بولنا تاکہ میں لمبی سی سانس لے لوں. آپ کو نیکی مل جائے گی, مجھے سانس مل جائے گی.
بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے، نیکی کا جھانسا دے کے کام نہیں نکالنا، اپنا تو پرستاف بھی صاف ستھرا ہی ہے۔ ہم اس لیے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں تاکہ اس بیچ میں تمہاری آڑ میں ہم سانس لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کتنی زور سے بول سکتے بولے سبحان اللہ، ہے نا؟ جو پیچھے تک نہیں بولا مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن دکھ ہوگا کہ میں اتنی محنت کر کے آیا اور آپ سبحان اللہ نہ کہہ سکے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ دیں گے سارے لوگ؟ جو بہت دور سے بھائی آئے اللہ ان کا سفر قبول فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضور کے عاشق آئے سب کو مدینے والے اور بغداد والے آقا کی خیرات عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ کتنی زور سے بول سکتے ہیں؟ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ جتنی تیز تمہاری سبحان اللہ ہوگی اتنی تیز میرا شجرہ ہو جائے، ورنہ جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے نلائل، نلائل کے بیٹے دیارت، دیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخل، ناخل کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ابان، ابان کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے دو بیٹے حوا، حوا کے بیٹے دنان، نذران کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے نوئی، نوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے تمناف، تمناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ، اور عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، خدا کی قسم رات کے آخری پہر میں بھی دیوانوں نے بتا دیا تھا، رات کے آخری پہر میں بھی دیوانے کہہ رہے تھے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جب تک یہ جذبے سلامت رہیں گے نا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا گیا جو عاشقوں کا سامنا کر سکے، اور عاشقوں کا سامنا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ عشق وہ ہے نا، العشق ہوا نار فی القلوب تحرق ما سوی المحبوب، عشق کہتے ہی دلوں کی اس آگ کو ہے کہ جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جسے محبوب کے سوا کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ میرے امام نے نا یہاں بھی کہا تھا ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہیں حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، اور وہاں کی بھی تیاری کر کے گئے، اور کہہ کے کیا گئے معلوم ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو، ہمیں تو بڑا گھمنڈ ہے اپنی نیکیوں پہ۔ میرا امام وہ جس کا ایک ایک لمحہ عشق رسالت میں گزرا، وہ کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اور پھر خود ہی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں امید اور ایک آس جگائی، اور خود کہتے ہیں ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد، اور پھر جب وجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو پھر منظر یہ ہو کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔
ہے نا. پھر جب یہ رنگ آئے اور اسی رنگ میں جیو تو پھر تمہارے کفن، تمہارے جنازے، تمہاری روحیں یہ کہیں گی تڑپ کے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، نعمتوں کا خوب خوب. رب کی سب سے بڑی نعمت کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ذات کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں حجاب، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بس جو ہوئے اغلاط ان کو